وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عالی مرتبت، عالی منصب، معزز و محترم علماء کرام، سناخان شیری لسان دور قریب تو اس نورانی بابرکت پاکیزہ محفل پاک جڑی خاص کر کے بھائی انور جدون خان نے بچے نے اس خوشی نے موقع تے رسم مہندی نے موقع تے محفل میلاد. بسم اللہ جی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضور مفتی صاحب آگے اٹھو. بسم اللہ، بسم اللہ جی. بسم اللہ. اس خوشی نے موقع تے انہاں اپنے بچیاں واسطے اللہ نے اس گھر نے اندر اللہ نہ شکر ادا کرنے واسطے اج نے اس مجلس نہ جڑا انتظام کیتا. اس میں جتنے بھی برات اسی تشریف فرماؤ، دور تو قریب تو کسی مہمانہ بالواسطہ یا بلا واسطہ دعوت دیتی گئی یا نہیں دیتی گئی، اس سنیا بھی محفل مسجد نے اندر آ گئے ہو.
سارے دوستاں واسطے میں دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ سارے نے دنیا بھی بہتر فرمائے اور آخرت بھی بہتر فرمائے۔ اچھا، جتنے بھی بھائی محمد انور خان جدون، انہوں نے 2 صاحبزادے جی ماشاءاللہ، ایک محمد حبیبی جی، دوسرے بچے نا حسنین جی، انہاں 2 بچے نے شادی جی تے جساں اسی رسم مہندی آکھنے ہیں، آج وہ رسم مہندی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انور خان کی طرفوں جتنی بھی اس برادری بیٹھی میں ایک ایک نہ کدی، بلکہ جتنے جدون سارے بیٹھے او بھائی عبدالعلی تو گن کے جگہ ٹرنے آؤ نا، پیچھے رزاق بیٹھا ہوا، علیحدہ بھائی ساڑھے بھائی اختر خان جدون بیٹھے ہوئے جی، ساڑھے بزرگوں میں چون پرانے دوستہ میں جتنی بھی میں ہونا، اگر ایک ایک نہ آگے نا جتنی برادری بیٹھی ہوئی، پہلی تو میں تو برادریاں مبارک دے سکتے کس گلہ نہیں کہ عموماً ساڑھے ذہن چاہیے ہونا کہ یرا اے میلاد جڑا نا دعا ختم، اچھا ایک فوتگی نا خاص رسم رواج اس تے ہونا، خوشی نے موقع دے دعائی نہ کے کام ہے، میلاد نہ کے کام ہے، یا ایک رواج ہے نا، کلچر ہے ساڑھا ماحول ہے بھئی، خوشی نے موقع دے یارا ڈھول ڈھمکا ہونا، ناچ کدنا ہونا، فیرنگ ہونی، شراب کباب ہونا اور دیگر لائیانی شیطان نے جتنے کام ہیں۔ میں اس بندے اس گلہ نہیں تے تسا ساری برادریاں مبارک دینا کہ کم از کم تسا اس شادی نے موقع تے اپنے بچے نے خوشی نے موقع تے اس کلچراں اس ثقافتاں اپنایا کہ جس کام نہ یعنی جس کلچر نے کرنے نہ اللہ حکم دیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا۔ ایک تو کلچر توڑا میں ڈال نفس خوش کرنے واسطے شیطان آ، ایک کلچر ہووے جیڑی ثقافت کلچر اساں ساڑھے رسول دیتی ہے، ہاں جی، اور بہترین اسوہ حسنہ کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات مبارکہ، حضور نے زندگی مبارکہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس پر مفتی صاحب بھی ہے، یہ لوگ تفصیلاً باعث کریں گے، میں تو طالب علم ہوں، 2-4 گلاں عرض کرساں جی۔ تو مومن جڑا نا جی، مومن ایک گل ذہن وچ رکھو، میں نہ براواں انور عطا مبارک بات دے رہا ہوں، تساں بھی آگاہ کر رہا کہ مومن جڑا نا، مومن اس نے یہ شان اور ترہ امتیاز ہونا کہ وہ یہ نہیں کہ کوئی پریشانی آ وجے، مصیبت آ وجے، تکلیف آ وجے تا وہ اللہ یاد کرے تے اللہ اسا کو خوشی دے وے، ہاں اس سے کوئی کرم نہ دروازہ کھول چڑے، جس صورت وچ بھی، مالی صورت وچ، اولادنی صورت وچ، اور کوئی تو وہ اللہ بول ونجے، شیطان نہ سلیب بڑھ ونجے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، مومن کی شان یہ ہے جس طرح سی آیت پڑھنے ہیں نا، یہ زیادہ آیت اسی موت پڑھی بنی کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ خوشی واسطے بھی ہے۔ اس پوری آیت کی تسی تفسیر پڑھو نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یعنی اب اس کے آخری جملوں پر غور کریں تو سارا نچوڑ اس وجہ کہ اللہ کہا کہ میرا بندہ مومن وہ ہے، صبر والے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اسے کوئی نعمت دے دی جائے یا دی ہوئی واپس لے لی جائے۔ گل سمجھ اسی تو یہ آیت اس سے پڑھنے نا بچے واپس لے لیتی گئی تا نہیں، اللہ نے کہا جب میں اسے نعمت دیتا ہوں تو بھی، جب لے لیتا ہوں تو بھی، دونوں صورتوں میں مومن میری ہی طرف دیکھ کر کہتا ہے اللہ مجھے کوئی شکوہ ہے ہی نہیں، اس لیے کیونکہ دیا بھی تو نے تھا اور لے بھی تو نے لیا ہے۔ اتنی گل مطلب ماں تینے دینے تے بھی میں تیرا شکر گزارا، تے تینے چاہ گرنے تے بھی میں تیرا شکر گزارا۔ اللہ کی طرف سے جب کوئی نعمت مل جائے یا پہلے سے موجود نعمت اللہ واپس لے لے اپنے بندے سے، مومن گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا،
شکوہ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، رنج و علم اپنی زبان پر نہیں لاتا، بلکہ وہ دونوں صورتوں میں، خوشی میں بھی اور غم میں بھی اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ تو یہ آپ نے بھائی انور انسان گناہگار ہے، میں ہو سکنا تو سارے تو بڑا گناہگار ہوں، سیدھی گل ہاں تسی میرے تو گھٹ ہو سکتا، میں اگر اپنا اندر فرولاں تے میں وڈا، لیکن کم از کم اگر زندگی میں اللہ کوئی موقع دے دے نا جس صورت میں، تو اگر بسم اللہ بندہ اللہ کے حضور جھک جائے اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کا اسے موقع مل جائے، تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ کا اس پر کرم ہو گیا ہے۔ ورنہ اس نفسہ نفسی کے دور میں، مادہ پرستی کے دور میں کہاں کسی کے پاس وقت ہے؟ ہاں دین کے لیے وقت ہے ہی نہیں، سچی کا۔ اس لیے آپ اس لحاظ سے آپ کا پورا قبیلہ جی، پوری فیملی جی، پورا خاندان جی بھائی، ہاں جی بھائی انور نا کوئی رشتہ دار ہے یا جدون فیملی تے یہ قبیلہ پھر بڑا ہونا، وچ کئی قریبی رشتے کئی نہیں بھی ہونے، لیکن پوری فیملی جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ آپ نے اس خوشی کے موقع پر، یعنی اللہ کی آپ کو اب نعمت مل رہی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پہلے بیٹے دیے، اب بیٹوں کی یہ خوشی دیکھنا اللہ نصیب کر رہا ہے۔ ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اللہ اسے خوشیاں دے۔ دیکھو نا دو ہی چیزیں، اللہ کی ویسے بے شمار نعمتیں ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے کہا اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، سر سے لے کر پاؤں تک ہم نظر ڈالیں نا تو اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہمارے جسم میں ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن ان نعمتوں میں، ساری نعمتوں میں انسان کے لیے یہ فطرتی عمل ہے، اللہ نے خود ڈالی ہیں، میرے اندر بھی آپ کے اندر دو بہت بڑی نعمتیں ہیں، یعنی مال کی اور اولاد کی، یہ انسان ساری زندگی تگ و دو کرتا رہتا ہے۔ جی ہاں انسانی کوشش ہونی میں زندگی جتنا مال کما سکا کماما، چاہے چھوٹا یا بڑا، پھر اس لیے بھی اولاد کوشش ہونی کہ اللہ اسے اولاد بھی دے۔ یہ بعض ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے اولاد نہیں دی ہے، بعضوں کو اولاد اتنی دے دی ہے لیکن مال ہی نہیں دیا، وہ ترس رہے ہیں مال کو۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں دو، اس کی نعمتوں میں سے میں دو نعمتوں کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ تو یہ پہلے اللہ نے ان کو بیٹوں کی نعمتیں دی ہیں، اب اللہ نے ان کو یہ بھی موقع دیا کہ یہ اپنے بیٹوں کی شادیاں کر رہے ہیں، تو شادی کے موقع پر یہ رسم مہندی ہے جسے ہم کہتے ہیں، تو اس موقع پر بجائے انہوں نے کہ میں ابھی کی بات کروں، اب محفل کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے اس کا میرا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ مجھے پتہ ہے، سیدھی بات ہے۔ ہاں وہ بعد ہی نہ کہ مولوی صاحب تو سے دیا کہ بعد ہی دینا ایک ہی تھا، کوئی نہ این جانتے نہ خدا جانا، میرا اس نال کوئی تعلق نہیں، میں بات ابھی کی کر رہا ہوں، ابھی یہ جو عمل ابھی جاری ہے نا اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو عمل بھائی انور آپ کر رہے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے، یہ اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے، بس اتنی بات، اس بات کی مبارک دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ اس خوشی کے موقع پر آپ اللہ کو نہیں بھولے، آپ کے بچے جس وجہ سے بھی آپ نے یہ سلسلہ کر دیا ہے آپ اللہ کے رسول کو نہیں بھولے۔ دیکھیں نا دو ہی تو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں کائنات میں، ایک تو اس کی اپنی ذات ہے نا جو بے مثل و بے مثال ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کی نہ ذات میں نہ صفات میں کوئی شریک ہے ہی نہیں، سارے گناہ منی معافی ہے۔ بسم اللہ جی آؤ بچو، یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں مجھ سے سینئر ہے، ان سے آپ پوچھیں، بسم اللہ ان سے آپ پتہ کریں کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے، قتل بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، زنا کرنا قتل کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، ان کی بھی معافی ہے، ایک لیمٹ ہے، اس کی بھی اللہ نے معافی کی کہ بہت بڑے گناہ ہیں ان سے بچیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت ایک گناہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور اس کی معافی بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سا گناہ ہے؟ فرمایا شرک، شرک کی معافی نہیں ہے، بالکل معافی نہیں ہے، شرک کی بالکل معافی نہیں ہے، سب گناہوں کی معافی، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جی اللہ کی ذات تو واحد اکیلی ہے نا جی سائیں جی توجہ رکھو، اچھا وہ اے مالے نا تسی بندہ تاکہ نا جی مالے نا میں مولوی ہاں، مفتی صاحب بھی مولوی ہوں، پہلے تو اپنی اسی مولوی گال کرانا تھوڑی بات ہی گال کرسا، تسی جدون اپنے آپ تاکہ نا اے کونسلر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مرزا خالد صاحب
اے ماں پتہ لگا بھئی ویس پریزیڈنٹ بھی بننے والے اللہ نہ بنائے جی اللہ تو خوشی ہونی ہے ترقی اللہ کسی کو دے. اچھا ہمارے بھائی اختر جدون صاحب ہیں یہ بھی ماشاءاللہ سیاسی سماجی شخصیت اے تسی اپنے محلے تک لے انہوں نے ساڑھے جڑا بندہ نا مولوی نہیں چاہنا بھئی اس علاقے کو میں نے نالے میں کوئی اور مولوی جمے میں ہی کھڑ پہن جاواں میں پہلے تو اپنی گل کرا جی تہاڈی بات جی ہاں جی تے کونسلر ناظمین کدوں چاہنے بھئی ساڑھے نالے نہ دعا ہوئے آنا میں ہی ہوں. یہ بندے کی فطرت میں بندہ نہیں چاہتا اس کے مقابلے میں دوسرا کوئی ہو تو وہ مالک جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے. یہ میں بات آپ کو مثال دے کر اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کو ہر بات گوارا ہے لیکن یہ گوارا نہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا خدا کھڑا کر دیا جائے. یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں ہر تمہارا جرم معاف کر دوں گا لیکن یہ جرم معافی نہیں ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا میں نے تمہیں رزق دیا میں نے تمہیں اولاد دی مال و زر دیا اور تم نے میرے مقابلے میں دوسرا خدا کھڑا کر دیا مجھے تم نے ایک طرف کر دیا. یہ بات مجھے گوارا ہے ہی نہیں. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا ہر گناہ کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اس لیے تو اب اس کی ذات کے بعد اس کی مخلوق میں تو ایک ہی ذات ہے جو بے مثل و بے مثال اس نے پیدا کی ہے. وہ ذات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے اس کا اپنی ذات میں کوئی ثانی نہیں ہے اپنی مخلوق میں اس نے اپنے رسول کا کوئی ثانی نہیں رکھا. تو اپنے ذکر کے بعد اسے اگر کوئی ذکر پسند ہے تو وہ اپنے رسول کا ذکر پسند ہے. بات اتنی ہے اس کو سمجھے. ہاں جی اس نے کہا جتنا بھی کریں کم ہے کم ہے کم ہے کم ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اگر آپ پر ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھوں حضور نے فرمایا یہ کم ہے اور پڑھا کرو. یا رسول اللہ اسے خیر حدیث پاک لمبی ہے بیعت کرتے کرتے اس نے کہا جی آدھا وقت فرمایا کم ہے. یا رسول اللہ میں 3 دہائیاں وقف کر دوں 24 حضور نے فرمایا کم ہے. یا رسول اللہ اگر 24 گھنٹے میں آپ پر درود پڑھوں رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی کم ہے اور پڑھا کرو. یعنی 24 گھنٹے بھی بندہ کدی اپنے آقا اور مولا تے درود پڑھنا روے نہ تھا یہ گھاٹے تو پھر بات تو ختم ہو گئی نا کہ اللہ کے ذکر کے بعد ایک ذکر ہی تو رسول کا ہے. ہاں تو اس لیے بھائی انور میں آپ کو مبارک دے رہا ہوں کہ آپ نے اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کی محفل سجائی ہے اور نبی علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل سجائی ہے. بس اس لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ دوسرے جو دوست ہیں وہ بھی اس رسم کو پیدا کریں یہ رواج پیدا کریں. کم از کم یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ دیر کے لیے آپ گناہوں سے بچ جائیں گے محفوظ ہو جائیں گے. ان جتنے بھی تسی مفتی صاحب بھی آ چکے ہیں اور بھی دوست میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو جدون صاحب کے ان کے بچوں کے تعلق دار مہمان قریب سے دور سے آئے ہیں. میں سب عثمان بھائی بھی بیٹھے یہ پلر کے ساتھ اور بالخصوص ہمارے واصف بٹ صاحب ہیں یہ بھی مجھے نہیں پتہ جدون نے دعوت دیا یا بچوں نے ان کی دوستی ہے نا تو میں آپ کا بھی بٹ صاحب دیگر سارے جو دوست بیٹھے ہیں اگر میں ایک ایک کا نام لوں سب میرے لیے محترم ہیں عزیز ہیں. ہمیں تو اقبال نے یہی بتایا ہے. اقبال کا ایک شعر ہے میں اس کا مفہوم کر رہا ہوں. اقبال نے کہا کہ کسی بندیاں پھٹے پرانے کپڑے حکارت نہیں نظر نہ تکی ہو سکنا گودڑی وچ لال ہی ہوئے. میری نظر تے تسی سارے اچھے ہیں بس اتنی بات. مجھ سے تو کم از کم آپ بہتر ہیں باقی کا مجھے نہیں پتا. تو آپ اس لیے ایسے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے غلام ہیں حضور کا کلمہ پڑھنے والے. بس آپ کی ذات کیا ہے قبیلہ کون سا ہے رنگ کون سا ہے جی مجھے غرض نہیں ہے. مجھے سے غرض ہے کہ آپ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. یہی سب سے بڑا اور ہمیں یہی پڑھایا گیا بتایا گیا کہ جو غلام رسول اللہ نے پھر اسی غلام ہونا دے. بس تسی حضور نے غلام ہو میں توڑا غلام اتنی بات حضور کے غلام ہے. اے پنجابی والے جا کے آنا چلو شادی نہ موقع نا پھر مائیا بھی چلنا نا. پنجابی والے آخیا نالے مائیا تینڈی نوکر نالے تینڈیاں سنگیاں نہیں. ہاں جی پچھلا مصرا کہا تار سرنگیاں نہیں نالے مائیا تینڈی نوکر نالے تینڈیاں سنگیاں نہیں. اس نے اینج میں تشریح کرنے لگنے کوئی اور نہ دے ایسا رنگ یعنی انج سمجھ گئے کہ کملی والے اسی تینڈی بھی نوکراں تے تینڈیاں سنگیاں نے بھی نوکراں نالے مائیا تینڈی نوکر نالے تینڈیاں سنگیاں نہیں. یا رسول اللہ
ہم آپ کے بھی غلام ہیں، آپ کے غلاموں کے بھی غلام ہیں. اس مائیے نہ اے مفہوم تے شعر نہ ترجمہ سمجھ. یا رسول اللہ ہم آپ کے بھی غلام ہیں اور آپ کے غلاموں کے بھی غلام ہیں. بس انشاءاللہ جی. اللہ ہاں جی انشاءاللہ جدون صاحب لاساں جی. اچھا ہاں جی. تو بات یہ ہے کہ آپ حضور کے غلام ہیں، میں آپ کا غلام بالکل. اور شرمانا نہیں دی. دیکھو نا میں پھر تسا بار بار دہرانا پیا بھائی میرے تو محفل بعد بھی سنگھی آسان کیونکہ یہ مہندی نہ موقع نا مہندی خوشی نہیں. ہن کدی باہر تھیٹر سجا ہوا دعا ڈھول ڈمکے والا کتنی تسی فیرنگ کرو نعرے مارو تو جناب وہ جلیا ہوں خود کوئی کسی ایک بندہ بھی نہیں جا کے دینا جو ایک بھی نہ شرما. ہوں کیونکہ آپ حضور کی محفل میں آ رہے ہیں ذہن وہی رکھیں کہ میں مہندی میں آیا ہوں لیکن بات حضور کی کر رہا ہوں تو پھر شرمانا نہیں ہے. بس ڈٹ کے تے گج وج کے کہنا سبحان اللہ، اللہ کی تعریف کرنی. ہاں کہو یار مہندی تے آیا تسی جتنا پیار نہ لاگ سنا نہ بچے نہ دل خوش ہوتی بھائی یار فلانے مہندی تو برایا بھائی بڑا بالکل محبت کے ساتھ. اس لیے کہ آپ اللہ کی پاکی جب بیان کریں گے نا کہ اللہ تو پاک ہے تو بار بار جب اس کو دہرائیں گے نا تو وہ مالک ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ فرشتوں کو کہے گا بندہ میرا یہ جو بیٹھا ہے نا زمین پر نورانی مسجد میں یہ اچھا تو نہیں ہے لیکن اب بار بار میرے گھر میں بیٹھ کر مجھے پاک کہہ رہا ہے تو فرشتوں گواہ بن جاؤ تھا تو یہ پاپی لیکن آج میں نے اسے بھی پاک کر دیا ہے. اتنی جب بار بار اس مالک کی تسبیح کو آپ دہرائیں گے نا تو وہ کبھی تو کرم کا دروازہ کھولے گا نا. ہاں اپنے بندے پر وہ کریم ہے جی کریم ہے. ہاں جی وہ بابا جی آ نا غلام فریدہ بوئے یار دے مریے سونا ویکھے باویں نہ ویکھے تو مار وجنا یار نے بوئے تے اسی آ گئے ہیں مالک نہیں بارگاہ نے اندر اللہ نہیں بارگاہ میں باویں پاپیاں گناہگاراں کوجیاں بھڑیاں لیکن ذکر اس نہ پہ کرنے آتے اس نے رسول نہ کدے تا مہربانی کرسی نہ کہ بوئے تے بیٹھا جواب بھڑا کو جا میڑا بندہ بار بار میں پکارنا پیا بلانا پیا تو یقیناً وہ اپنے کرم نے دروازے کھول. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. مالک کی بات ہے جی مالک برکت والی ذات عظمت والی رفعت والی شان والی کون؟ اللہ اللہ اللہ. ایک ذات تیری بھی ایک اساڑیاں بھی ذاتاں جیسے میں کہوں اے جدون جناب رانا صاحب ٹیوانا صاحب چوہان صاحب چودھری صاحب اے راجہ صاحب تیری میری ذات بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن میں اس ذات دی گل پہ اگر تیری ذات بھی وڈی من گدے لیکن مالک کتنے مرلیاں دے کنالاں دے زیادہ تو زیادہ وگیاں دے آئے مک گئی مالکیت ہے. مولوی صاحب یہ تکیان نہ بلڈنگ میری میں مالک ادھروں جڑا بولیا نہیں یہ پلازا میرا میں مالک. اوے سجنا تو تے میں مرلیاں دے کنالاں دے زیادہ تو زیادہ وگیاں تے مربیاں دے مالک مک گئی مالکیت تیری بھی میری بھی لیکن اللہ رحمان ہوئے جدی شان کل اللہ مالک الملک ملکاں دا مالک مالکاں دا مالک. اللہ کہندے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزت میں دینے عزت لے بھی میں لینا خیر بھی میرے والوں شر بھی میرے والوں میں مالک
مالک، ہاں زمین و آسمان دا مالک اللہ، مشرق و مغرب دا مالک اللہ، جی جی دھیاں دین والا اللہ، پتر دین والا اللہ، رزق دین والا اللہ، اللہ جنہاں نو پتر دیتے نے مبارک ہونے آئے ہائے ہائے جی جی، کیونکہ پتران دی جوڑی دی شادی ہے، میاں صاحب بولے آپ فرماندے نے پتر مٹھڑے میوے ہوندے، آئے ہائے پتر مٹھڑے میوے ہوندے تے رونق ہوندی گھر دی، پر دھیاں جائی نہ کوئی چیز محمد او شمع پرائے گھر دی، دھیاں لئی پردیس میں بابلا کہ پتران لئی جاگیرہ، دکھ سکھ سہندیاں کچھ نہ کہندیاں، وادیاں دیاں تقدیراں۔ اچھا یہ تو میاں صاحب نے بیٹوں اور بیٹیوں کے بارے میں کہنا، اب سنیے رسول اللہ کی حدیث بھی یہاں، رسول اللہ نے فرمایا جنہوں اللہ پتر دے وے او دے گھر ایک رحمت، جنہوں اللہ دھی دے وے او دے گھر اکی رحمتاں، اکی جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں بھائی مبارک ہو، میں خود بھی بیٹیوں والا ہوں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، سنیے ساڑھے رسول اللہ 4 بیٹیاں دیتی ہیں، بیٹے بھی دیے جن کا بچپن میں چھوٹی عمر میں وصال ہو گیا، کیوں مفتی صاحب یہ بیٹیاں بڑی عمر کی، 4 بیٹیاں ہمارے رسول کو اللہ نے دی ہیں، ہاں جی جن کو بیٹیاں اللہ نے دی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا جنہوں اللہ نے 3 بیٹیاں دیتیاں، پھر فرمایا 2 صحابہ کہنے اگر ایک دے متعلق بھی پوچھتے رسول اللہ دا یہی جواب، جنہوں اللہ نے 2 بیٹیاں دیتیاں، باپ نے، اب سنیے جی حدیث پاک یہ شرط ہے، باپ نے حلال رزق نل پرورش کی تھی، اچھی تعلیم و تربیت کی تھی، بالغ ہون تو بعد بیٹی دا نکاح کر کے توڑ دیتا ہے، میرے رسول نے فرمایا ایو جائے باپ نو میرے والوں جنت دی بشارت ہوئے۔ اب یقیناً انور کے بیٹے بھی کسی کی بیٹی اپنے گھر میں لائیں گے، اللہ خیریت سے لے آئے، ہاں یہ دنیا کا دستور ہے، اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کی سنت مبارک ہے، جب بالغ بیٹی ہو جائے بیٹا ان کا نکاح کرو، جلدی کرو، یہ ماں باپ پر فرض ہے، کریں ان کا نکاح کریں، اور جب نکاح ہو جائے تو پھر ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہے۔ میں اپنے بچوں سے جن کی شادی ہو رہی ہے ان کو بیچ میں تبلیغ بھی کر رہا ہوں، جن کی ہو چکی ہے ان کے لیے بھی یہ سنیے، میرے نبی نے فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، یہ رشتہ کوئی عام رشتہ نہیں ہے، اس کو فرملٹی نہ سمجھیں، وقت گزاری کا نام نہیں ہے، صرف چس لینا نہ نہیں بھی ٹھیک ہے کر لو جی، نہیں تا نہیں بھی اگلا صحیح اگلا صحیح اگلا نہ، یہ بڑا خوبصورت کبھی رشتہ ہے میاں بیوی کا، ہاں رسول اللہ نے فرمایا، اب سنیے میرے نبی نے فرمایا لوگو اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن ایسا ہے نہیں، اگر ہوتا اس کا مطلب کیا ہے کہ شادی ہونے کے بعد عورت کے لیے اللہ کے بعد سب سے قابل احترام جو ہستی ہے وہ اس کا شوہر ہے، اس رشتوں کو سمجھے، ہاں جی، اور اب آگے کیا فرمایا، شوہر کو کیا کہا سنیے جی، رسول اللہ نے فرمایا لوگو ڈرو، اے جڑے شادی شدہ بیٹھے ہو سنو، رسول اللہ نے فرمایا وہ لوگ ڈریں جو نکاح شدہ ہیں، جن کے نکاح کے اندر اللہ نے عورتیں دے رکھی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا ڈرو ان عورتوں کے حقوق کے بارے میں جو تمہارے نکاح میں آ گئی، حضور نے فرمایا کہ تمہیں اس کے لیے نہیں کہ تم نے اب شادی کر دیا تو تم مالک بن گئے جو مرضی کرو، فرمایا نہیں، ان عورتوں کے حقوق کے بارے میں ڈرو جو اللہ نے تم پر حلال کر دی، ہاں ان کو پاؤں کی جوتی نہ بناؤ، قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا کہ یہ تمہارے ماتحت تھی، تمہارے زیر تسلط تھی،
تمہاری کھیتی باڑی ہے نا عورت، مرد کی کھیتی باڑی ہے، یہ کو معمولی رشتہ ہے؟ مجھے بتائیں، ایک باپ ہے، اس نے 20-25 سال بیٹی کو جوان کیا، اس نے تعلیم حاصل کروائی، اس نے خرچہ کیا، وہ گاڑی اس نے لگائی رکھی، بیچارہ کالج کی فیسیں برداشت کرتا رہا، اب وہ بالغ ہو گئی ہے، شریعت کہتی ہے کہ اب اس عورت کے جسم کے کچھ اعضاء ایسے ہیں جن کو باپ بھی نہیں چھو سکتا، تاکہ وہ باپ ہے، وہ چھوٹی اسی بیٹی کو کھلاتا رہا، گود میں اٹھاتا رہا، لیکن اب شریعت کہتی ہے باپ بھی اس کے جسم کے کچھ حصے ایسے ہیں جن کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی جی؟ ایک بڑی مجلس میں ایک اجنبی مرد آیا، مسلمان تھا، اللہ بسم اللہ شاہ جی، یا رسول اللہ، یا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ ہمارے علاقے کی میں نے عرض کیا دوسری شخصیت بھی جی نامور، یہ پہلے مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، آپ ماشاءاللہ پیر سید مسعود حسین شاہ جی نہیں آل رسول ہیں ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ میں بھائی انور کی طرف سے، ان کے بچوں کی طرف سے حضور شاہ جی آپ کو بھی خوش آمدید، مفتی صاحب آپ کو بھی، حضور کے باقی سب۔ اب دیکھیں جی جو میں بات کر رہا ہوں سنیے، یہ اہل علم حضرات آئیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو فرمائیں گے تفصیلاً کہ یہ کیا بات ہے کہ بھری مجلس میں ایک اجنبی مرد ہے، بچی والوں کے ساتھ بات ان کی ہو گئی، اب وہ آیا بھری مجلس میں، اس نے کہا جی میں حکم شریعت کے، اللہ کے حکم کے تحت مہر اتنے بدلے میں فلاں کی بیٹی کو میں نے اپنے نکاح میں لے لیا۔ 3 بول اس نے بولے ہیں نا مفتی صاحب، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے یہی تو بڑی مجلس میں بولا کہ فلاں بن فلاں کی بیٹی کو میں نے اتنے مہر کے بدلے میں اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ اب قرآن کہتا ہے، میرا نبی فرماتا ہے کہ یہ عورت اس کی کھیتی باڑی ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، اس پر ذرا غور کرنا، جنہوں نے میاں بیوی کے رشتے کو مذاق بنایا ہوا ہے، فرملٹی بنایا ہوا ہے کہ ہم نے استعمال کرنا ہے جی، ہم نے پیسہ خرچ کیا، وہ چھوڑ پیسے مار گولی تو خرچ کی تھا، تمہیں اس رشتے کی اہمیت کا نہیں پتا؟ وہ باپ جس نے 20 سال 25 سال 30 سال اس کے ساتھ محنت کی، اب وہ نہیں چھو سکتا، اللہ نے تجھ پر یہ عورت حلال کر دیا تو اس کو مذاق سمجھتا ہے؟ پورا جسم اللہ نے تجھ پر حلال کر دیا، تو اس رشتے کو معمولی بات کرتا ہے؟ نہیں، یہ بڑی اہمیت کی بات ہے، اس کو سمجھیں، اس کو سمجھیں، اس کو ردی کی ٹوکری میں اس رشتے کو نہ ڈالیں، یہ بڑا مقدس رشتہ ہے میاں بیوی کا۔ میاں بچوں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ ینگ مین جو ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھتے ہیں ان تو تسی میں تو بھی زیادہ چیمپئن ہوں ماشاءاللہ، ساریاں گلاں سمجھ لیں، پر میں اب تمہیں اسلام کی بات سمجھا رہا ہوں۔ وہ جو تسی تیڑیاں تسا پڑھیاں وہ ماں شاید نہ نہیں ہوں، میں نہ سمجھنا ہوں، لیکن میں یہ شریعت کی بات کروں تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ کتنا اللہ قوی اور خوبصورت، اللہ اکبر۔ اب سنیے جی، اللہ اکبر، یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے، اللہ نے بنایا ہے، آئے ہے اللہ نے، وہ جو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وحدہ لا شریک ہے اللہ۔ تو عرض کی بھی اگر نامہ دیاں دین والا اللہ، پتر دین والا اللہ، رزق دین والا اللہ، زندگی موت دین والا اللہ۔ چودھری صاحب تسی ایو بیمار پر ہونے تو میں نے نیڑے آسو، چودھری خیام صاحب ٹیک لاسو، اللہ بسم اللہ، بیٹھے رہو، چلو تھوڑی خوشی نکال۔ اچھا جی، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، چودھری خیام صاحب جی ہمارے اچھے دوستوں میں، مہربانوں میں سے۔ تو یہ ساری سنگی سہیلی جی، نہ بچے نہیں، بھائی انور نہیں، سارے ہاں بھائی خوش آمدید، پھر جڑے جڑے بھی نظر آ رہے ہو یا نہ ہو، کہیں نے نہ نہیں کہتا، سارے اللہ نے مہمان آ گئے۔ اچھا اب سنیے جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری نعمتیں بندے کو اللہ نے دی ہے، مالک اللہ ہے، اللہ 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 ہے، ہر جگہ موجود پر نظر نہیں آنا۔ اب یہ تو کیونکہ یہ نکتہ دان لوگ بیٹھے ہیں، شاہ جی پہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ عالم لوگ ہیں، مفتی صاحب ہیں، یہ اس پر بڑی بہتر تفصیلاً اس پر روشنی بھی ڈال سکتے ہیں، بحث بھی کر سکتے ہیں، لیکن 5 چکریں چھوڑے آج مالک بندے ہیں بھی ادھروں آخنا بھئی میڈم مکان کوئی نہیں، مفتی صاحب یہی آخنا اے مسجد اس نے گھارے نے سارے آخنے ہیں، پر اتھے رانا کوئی نہیں اللہ گھارے سنا اسی اپنے مکانہ جرانے ہیں اللہ کوئی نہیں رانا، کہتا ہے میں لا مکان ہوں، اللہ ایک پلو انج پیانا تو دجو پلو آخنا پیا کوئی مکان میں نے تو خالی بھی کوئی نہ نہیں اللہ چکرنج پایا سنا، آئے ہائے ہائے، ادھروں کہتا ہے میں لا مکان ہوں، ادھروں کہنا کوئی مکان میرے تو خالی بھی، آئے ہائے ہائے۔ تو اب جب اس کا جسم ہی نہیں ہے، اللہ جسم سے پاک ہے،
یہ علماء بیٹھے ہیں، بسم اللہ، آؤ جی حضرت خوش آمدید، بسم اللہ۔ وہ جسم سے پاک ہے اللہ، اللہ کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دینا یہ کفر ہے کہ اللہ ایسا ہوگا نعوذ باللہ ایسا، نا وہ صورتوں سے پاک ہے اللہ۔ اے تسی تے میں ہاتھ رکھنے ہیں نا، اللہ ہر چیز مضبوطی نال پکڑے ہویا لیکن ہاتھ کوئی نہیں رکھنا، ایسا ہاتھ نہیں رکھتا اللہ، ایسے ہاتھوں سے اللہ پاک ہے۔ ہر چیز کو سماعت کر رہا ہے لیکن کانوں سے پاک ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے لیکن آنکھوں سے پاک ہے، ہر جگہ موجود ہے لیکن جسم سے پاک ہے اللہ کے بارے میں بتا رہا ہوں، سنیے پاک تو جب جسم ہی نہیں ہے تو پھر موجود کیسے ہے؟ اب میرا تو تھوڑا سا محدود علم ہے، میں اس کے مطابق آپ سے بحث کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، باقی تو تفصیلاً یہ علماء ملکہ رکھتے ہیں۔ جب جسم نہیں ہے تو پھر موجود کیسے ہے؟ اللہ ہر جگہ، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی حکمت موجود ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کی قدرت، اس کا علم، اس کی حکمت ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ اچھا نظر نہیں آنا لیکن ہے ہر جگہ موجود، پھر مننا پوے گا کوئی تو ہے کوئی، نظر نہیں آنا لیکن ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اگر کوئی اور ہے تو لیا سامنے لیا، وہ ایک ہی ہے، ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ جلیل القدر پیغمبر جی رسول اللہ کے جد امجد، آئے ہائے ہائے ہائے، جدو پہلی ٹکر ہوئی نا بھائی مان نال نمرود نال، اس آکھا بھائی ماں جھکے کیوں نے؟ ابراہیم آکھا تو آنکہ جھکا میں تو اپنے خدا میں جھکنے والا ہاں، تو کہ تو خدا بن بیٹھا، اللہ تو حکومت دیتی، 4 پیسے دیتے، سلطنت دیتی، تو اس نے مقابلے خدا بن بیٹھا، تو جھوٹا ہے؟ اس آکھا خدا میں ماں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اب اس پر بھی بڑی تفصیلاً بحث ہوئی آپ کی پیغمبر کی وقت کے جھوٹے خدا سے۔ تیسرا پارہ پڑھے نا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ خلیل اللہ نے فرمایا اللہ وہ ہے جو زندگی موت پر قادر ہے، اس کی قال انا احیی و امیت۔ آگے سے بابو وہ بولتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن آگے سے نمرود کیا بھلا ہو سکے، کام تو میں بھی کر گئی تھا، قال انا احیی، وہ بولا کہ یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں بھائی، زندگی موت کا یہ کون سی بڑی بات اگر تیرا خدا کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اچھا آگو دلیل کہہ دیتی سزا کہ لیاؤ جیل جو 2 قیدی منگا کے دیسنا، ابراہیم آکھا تو کچھ کار اگنا ہو، اسا کہ لیاؤ 2 قیدی آندے اسنا، عدالت جی لگی بھی بادشاہ جے آیا، اسا کہ بھائی پوچھا بھائی انہوں نے کیفیت کیے، وہ درباریاں دسیا، سپاہیاں دسیا، دروگے دسیا، انہاں دسیا جناب ہے ایک قیدی جڑا اس آج چھٹنا بری ہونا، تے دوہ جڑا قیدی نا اس آج پھائے لگڑا، یہ 2 ہیں، اسا کہ انج کرو نا ماں شک بنا، وہ بھی کوئی پاکستانی قیدے قانون نہ میرے خیال ہے کوئی عادی ہے، بھئی جساں چاہو لا دو، جساں چاہو فارغ کر دو، یہ ساڑھا بھی یہ کلچر۔ اچھا وہ مالک جایا، اس آکھا اچھا اس بھائی بری ہونا، اچھا ہاں جی اس پھائی لگنا، اس آکھا انج کرو جس پھائی لگنا نا اساں کرو نا بری، تو جس بری ہونا اساں پھائی لگنا۔ ہون دا سے ابراہیم کہنا خدا بھی یہی کرنا نا، جساں دل کرے مارے، جساں چاہے چھوڑ دے، میں بھی قادر ہوں، اس نے آج پھانسی لگنا تھا میں نے اس کو زندگی بخش دی، اے اس آج بری ہونا ہے میں اساں پھائے پھیلانا ہوں، اے تک ہون دا سے قال انا احیی و امیت، یہ قرآن کہہ رہا ہے، آگے سے وہ اپنی دلیل دیتا ہے خدائی کی، یہ تو پھر تفسیر میں نے بیان۔ اب سنیے، اب پیغمبر بولے آئے ہائے، انہاں کہو جھوٹے بڑی جھوٹی دلیل دیتی اپنی خدا ہونے نہیں،
کہ تم ہی قادر اس چیز دے موت ہے. اب سن میرا خدا کون ہے. آیا ہے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. رسول اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ جی جی. اچھا اب یہ دیکھیں یہ ساری جو بحث ان کے درمیان ہو رہی ہے نا خلیل اللہ کی بڑے دربار میں, اللہ اس پوری بحث کو بیان کر رہا ہے. جو جھوٹے خدا نے اللہ کے خلیل سے بحث کی نا تو خلیل نے جو جواب دیا, یہ سارا سوال و جواب کا جو دربار کا معاملہ اللہ اس کو قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ میرے نبی کے ساتھ معبود ایک زمانہ تھا کہ تیرے جد امجد تیرے دادے کے ساتھ وقت کے جھوٹے خدا نے ایسے بحث کی اور کیا تیرے دادے نے جواب دیا ہے. حضور کے دادا پاک ہیں اللہ, کیا جواب دیا خلیل اللہ نے. اللہ اپنے بچے واسطے دعا کیتی کرو ذرا, ایسی دعا کریں نا اپنے بچے واسطے. اے مولوی صاحب مفتی صاحب کہنے شاہ جی دعا کرو, آج جاکت پیپر دیون گیا وا, اللہ کرے پاس ہوئے, کمشنر لگ ونجے, تحصیلدار لگ ونجے, پٹواری لگ ونجے, وکیل ہو ونجے, اچھا جج لگ ونجے, باہر لگا ونجے, سعودی عرب لگ ونجے. دعا کرو جاکت نے اپلائی کی دیوے سبے سی, اللہ کرے انگلینڈ لگا ونجے. یہ دعا یہ دنیا داری اب سب مانگتے ہیں کہ اسی مولوی مانگنے ہیں لیکن تسی سارے مانگنے ہیں, لیکن اب دیکھیے نبیوں کا مانگنا دیکھیے. آئے ہائے اللہ, ہم تو مانگتے ہیں نا, یہ دنیا مانگتے ہیں اللہ سے, ایمان بہت کم مانگتے ہیں. اب سنیے ابراہیم کو اللہ نے بہت سے امتحانوں میں ڈالا, بہت سارے امتحانوں میں. یہ بات لمبی ہے پھر, لیکن پہلا پارا پڑھیں. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ کہندے ایسا خلیلہ بڑے امتحاناں وچ پایا, لیکن کمال بات ہے کہ سارا خلیل ساڈا سونا خلیل ہر امتحان وچ کامیاب ہو گیا. خلیل کامیاب. پیدا ہوئے تو ماں بیٹے کی جدائی, بڑے ہوئے تو نمرود کے ساتھ ٹکر آگ میں پھینکوایا گیا, پھر وطن سے نکالا گیا, پھر مصر گئے, مصر کا بادشاہ بڑا ظالم, وہ بھی بڑی لمبی تفصیل ہے. پھر وہاں سے جلا وطن ہوئے, فلسطین چلے گئے, فلسطین پھر 80-90 سال ہو گئے, اللہ نے اولاد ہی نہ دی. پھر بیٹا دیا تو فرما اب بیوی بچے کو جدا کرو. خلیل کو حکم ہو گیا جاؤ ان کو وادی مکہ میں چھوڑ دو, وہاں چھوڑ دو. پھر بیٹا جب بڑا ہوا تو فرما اب اسے جمع کرو میرے راستے میں. یہ ساری باتیں ہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے اپنے خلیل کو بڑے امتحانوں میں ڈالا, لیکن ساڈا خلیل ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا. جدو کامیاب ہو گئے رب تعالیٰ نے فرمایا میرے سونے خلیل کیا یاد کرے گا. قال انی جاعلک للناس اماما. شان دیکھو خلیل اللہ. اور ساڑھے سجنہ تو ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا, لے کیا یاد کریں گا, تیرا رب تجھے نسل انسانی کا امام بنا رہا. بڑا بڑا اعزاز اللہ دیتا نے. اے جڑے آخری ہو جی آج صدر ہاؤس سے ساڑھے جاگتے ہیں تغمہ ملا, اور یہ کیا تغمہ ہے, خلیل کے تغمے کو دیکھ. آیا جو اللہ نے تغمہ دیا اپنے خلیل کو, فرمایا ہم تمہیں نسل انسانی کا امام بنا رہے ہیں. خلیل پاک اب نبی تھے نا, یہ تو پتہ لگا نا رب اتنا بڑا اعزاز دیتا کہ ماں امام بنا نسل انسان. اب دیکھ لیجیے خلیل کی آگے دعا, آگے اگلا جملہ. قال ومن ذریتی. خلیل نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی مالک اے جڑا رتبہ مینوں دتا وی, اعزاز مینوں دتا وی, جڑیاں شاناں مینوں پیا دینے, جڑا مقام مینوں پیا دینے, جڑی امامت دی پگڑی میرے سر تے پیا رکھنے, مہربانی کرینا کہ میرے تک محدود نہ روے بلکہ میرے بعد میری اولاد وچ بھی امام پیدا کری. نبی کی دعا دیکھیں.
اے میرے مالک میرے بعد میری اولاد وچ بھی قال ومن ذریتی ذریت اولاد میری اولاد میں بھی یہ ذات قائم رکھنا اے میرے مالک میں چاہنے میرے بعد میرا پتر بھی اسماعیل امام ہوئے ہائے ہائے اسحاق بھی امام ہوئے یعقوب بھی امام ہوئے یوسف بھی امام ہوئے اے مالک امامت دا شرح میری اولاد میں چلتا رہے اور سب تو بڑا امامت دا تاج میری اولاد وچوں کملی والے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سر تے رکھی مولا دعا تے میں پیا کرنے لیکن کملی والے دے سر تے او پگڑی رکھی کہ معراج والی راتی کملی والا میرا بھی امام بن جائے مالک یہ سب سے بڑا اعزاز کملی والے آقا کے سر پر رکھنا میری اولاد میں امام اب سنیے جی خلیل نے یہ دعا کی آگے اللہ نے جواب کیا دیا اے سنے ہو جڑے ہٹ دھرم ہو تے مکرنے والے ہو بےایمانیاں کرنے ان کے لیے بھی یہ سبق ہے اس میں اب اللہ نے کیا کہا اللہ نے کہا میرے خلیل تیری دعا سن کی دی ہے میں قبول بھی کیتی ہے تیری اولاد وچ بھی امام پیدا کر ساں لیکن قال لا ینال عہد الظالمین جو نافرمان ہوگا نا نافرمان ہوگا یہ عہد میرا اس کے لیے نہیں تجھ سے وعدہ ہے کہ جو فرما بردار ہوں گے نا تیری اولاد میں تابعدار ہوں گے بات ماننے والے ہوں گے ان کو امام بناؤں گا لیکن جو بے ادب ہوں گے گستاخ ہوں گے نافرمان ہو جائیں گے ہٹ دھرم ہو جائیں گے تیرے رستے سے ہٹ جائیں گے نبی یہ ان کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے اس کا مفہوم میں اپنی زبان بیان کر رہا ہوں خلاصہ وہی ہے کہ ظالموں کے لیے عہد نہیں ہے لیکن جو تابعدار ہوں گے ان کے لیے وعدہ ہے میرے خلیل تجھ سے کہ میں ان کو امامت دوں گا اور اللہ نے دی ہے تک لے اچھا جی تو وہ کیا ہویا کہ بحث دوسری طرف نکل آئی جو خلیل بحث ہوئی نا تے خلیل فرما گال سنو تو آخنا بھئی میں خدا ہاں تے میں موت اور زندگی تے قادر ہاں تے پھر میرا اللہ تو ہووے جڑا ہر روز سورج مشرق والو چڑھنا تے مغرب وال غروب کرنا چلو بانا جنے نہ پتر پنجابی جنے نہ پتر بانا چل آج سورج الٹا کر ہوئے چاڑا مغرب والو آج میں نے خدا نہ کر مقابلہ وہ تو روز ہنج کرے نا آج تو اپٹ کر آئے ہائے 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 جب پیغمبر نے یہ بات کہی نا بڑے دربار میں تو بےمان جھوٹا تھا جھوٹا طور پتا زیادہ دیر چلنا نہیں وقتی طور سے چل بنا لیکن زیادہ دیر جھوٹا نہیں چلتا شاہ جی بیٹھے ہیں بالکل مفت زیادہ دیر نہیں چلنا جھوٹا چاہے میں ہوں یا تسی ہو آخر ایک دن جھوٹ سامنے آوے نا جی وہ پنجابی بیان ہے نا کہ 100 دن چور نہ دیکھ دن ساتھ نہ آخر چور کتنی باری کرے جی ایک دن پھڑے ہی ویسی آوے سی موقع سے ہاں جی وہ پھر کی ہویا کہ جھوٹا تھا نا جب پیغمبر نے کہا نا کہ آج سورج الٹ چاڑ نہ تو چاڑ نہ ادھروں میرے خدا نہ مقابلہ کر اگر زندگی موت تے قادر ہے لیکن یہاں اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ بےمان جھوٹا تھا اللہ جواب ہو گیا آخنا ابراہیم گل سچی ہے وے کہ میری حکومت سلسلہ تھلے تک کام کرنا لیکن اتنے میرا اختیار کوئی نہیں تھلے تو میں کنٹرول کر گی نا لیکن اتنے میرا واس نہیں چلنا تو پیغمبر نے کہا بےمان جھوٹے پھر مان جانا مالک تو وہی ہے خالق تو وہی ہے اللہ تو وہی ہے جس کا قبضہ زمین پر بھی ہے جس کا قبضہ آسمانوں پر بھی رب المشرقین ورب المغربین کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے اللہ 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 وہی خدا ہے حضرت بلے شاہ قصوری بولے مولا جے میں آکھاں اے باہر تو ہے تے پھر میرے اندر کون ہے سمانا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ تو آپ
کو آخنا میں شاہ رکھ تو بھی اندر میرے قریب رہنا یا رسول اللہ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ بھائی میں پہلے عرض کیتا دیکھو ایک ادھی تسی باہر ڈھولا والی محفل تے وانا تو تسی مالے پوری وقت تو سب پائے ہو گیا مسیدی یار شرمانا کیڑا مسیدی جا مہدی تے آئے ہو نا کوئی تھوڑے تسی مولویہ نہیں بلاونے تے آئے ہو جدونا نے بلاونے تے آئے ہو ذرا سینہ تاڑ کے نعرہ مارو پتہ لگے بھئی حضور کے غلام بیٹھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت سینہ تاڑ کے یہ حضور کا میلاد ہے بھئی تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یہ حضور کی محفل ہے حضور کی اس میں کوئی شرمان ہاں ایک منٹ بیٹا ووٹ بھی شک مرضی نال دے میں ووٹ والا مولوی نہ نے جتنے دل کرنے نے ٹھپے لاؤ یہاں حضور کی محفل ہے بات یہاں حضور کی ہوگی بس کوئی پارٹی کوئی گروپ نہیں ہے بالکل وہ جب موقع ہے تو جتنے مرضی لاؤ پتہ خالد صاحب تو یا کچھ مولوی صاحب میرے خلاف ہو گئے یہ میں سارے نہ میں تھی ووٹ جتنے دل کرنے لاؤ ہاں اپنی مرضی کرے ضمیر توڑا اپنا معاملہ یہاں حضور کی بات ہو رہی صرف حضور کی نہیں ہے اگلا نعرہ لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین ہم دو نمبر نہیں ہیں لبیک کا مطلب ہے حاضر یا رسول اللہ اسی حاضر لبیک کا مطلب ہے حاضر یا حسین میں حاضر سنی کا عقیدہ کملیہ لیا اسی تیرے واسطے بھی حاضر ہیں تیرے دوترے واسطے بھی حاضر ہیں اپنی بات مطلب یہ سمجھے کہ یہ یا رسول اللہ بریلویوں کا نعرہ ہے جی فلانے مولوی کا یا حسین تا شیعہ نعرہ گولی مارا بریلویاں تی شیعہ جنہیں نے پترہ حسین بھی ہمارا ہے رسول بھی ہمارا ہے واہ اے سینچ کی نہ رکھے کرنے جی تو فلانے نعرہ لاؤ فلانے ڈگانے تو چھوڑنا یہ رکھ دیو صلاحات اتنا مطلب تومت بہر ہو گیا اسنت نہیں ہم نبی کے صحابہ کے بھی غلام ہیں نبی کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں اس لیے کہ یا رسول اللہ جو تہاڈے غلام ہیں نسی انہوں نے بھی غلام اتنی بات سنی دو نمبر نہیں ہو سکتا سنی کا یہ نہیں ہے کہ فلانے نعرہ جی میں نہ مار انہیں نعرہ جڑا ہونا نعرے ضروری نہیں ہونے نعرہ ہونا اے پنجابی سمجھ گئے اے مفتی صاحب میرے علاقے میں جان اسی پنجابی جو زمدار لوگ بیٹھے ہو نا اے کئی جدون بھی خیر تسا بھی مجھے ڈنگا رکھے تسا بھی تجربہ اے جڑا پنجابی چ نہیں آنے سوٹی نہیں ہونی سوٹی لمی تے اساں اگے میخ لگی ہونی اسی پنجابی سانے چکا جی جدون صاحب جی اختر بھائی سمجھ چکا اے جڑا جلسے نعرے نہ مروانے اسی سیاسی جلسہ ہوئے یا مذہبی ہوئے جڑے نعرے نہ مروانے بنے ہوئے نمک ان نعرے نے مطلب ہونا کہ مقررہ چکا مارنا کہ جوش اور کرے زور لائے ایسا مفہوم نہیں گیا نعرے کا مطلب ہوتا ہے چکا مارنا کہ اسا مولویاں نات خانہ مقررہ اور جوش آوے زور نہیں تقریر کرے تے تسا کدی چکا نہ بھی مارے تا میں زور لا سا نعرہ جب مارو تو پھر بخیلی سے کام نہ لے نعرہ دب کے مارے کرو جی بات اسی سنی ایسا کی لگے جی واہ بھائی فلانے نہ اس لیے کہ ہم اللہ کے بعد اللہ کے رسول کے بعد حضور کی آل پاک ہو حضور کے اصحاب پاک ہوں اولیاء اللہ ہوں یا بزرگان دین ہوں سنی اللہ کے ہر محبوب کی عزت کرتا ہے بس اتنی بات ہے ٹھیک اب سنیے جی اب سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں مولا جے میں آکھاں باہر تویں تے میرے اندر کون سمانا جے میں آکھاں میرے اندر تویں تے پھر مقید جانا کدی تے تو قید وچ آن والا نہیں بابا جی فیصلہ کی کیتا جے حضرت بلے شاہ قصوری کہتے ہیں فیصلہ کیتا ہے کہ باہر تو تے اندر تو ہے اے مولا ظاہر تو تے باطن تو ہے اے مولا میں بھی تو تے تو بھی تو ہے وچ بلا کون نمانا اللہ 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 اب
سن اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ رسول جس کی زندگی تیرے تے میرے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، آئے ہائے ہائے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لوگو تم کسی اور کو فالو نہ کرو، تمہارا کوئی اور فالوور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ کہو کہ میرا وہ سٹار ہے جی، میں اس کا فالوور ہوں، میں اسے فالو کرتا ہوں۔ نہیں، مسلمان کا یہ کام ہے کہ محبت سب مسلمانوں سے کرے جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن اگر اس کے لیے کوئی ماٹو ہے، کوئی نشانہ ہے، منزل ہے، اس کا قائد ہے، رہبر ہے، محسن ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی سے پیار کرے، اس کا محبوب ہو، تو اللہ کہتا ہے کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بس تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ بس میرے رسول کو دیکھو، شادی ہے تو میرے رسول کو دیکھو، فوتگی ہے تو میرے رسول کو دیکھو، تجارت کرنی ہے تو میرے رسول کو دیکھو، نماز پڑھنی ہے تو میرے رسول کو دیکھو، رات کو جاگنا ہے دعائیں کرنی ہے تو میرے رسول کو دیکھو، قرآن پڑھنا ہے تو میرے رسول کو دیکھو، سفر کرنا ہے تو میرے رسول کو دیکھو، سونا ہے تو میرے رسول کو دیکھو، جاگنا ہے تو میرے رسول کو دیکھو۔ گویا کہ تمہاری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کا حل میرے رسول کی زندگی میں موجود ہے۔ میرے رسول نے تمہیں بتایا بھی ہے اور ہر کام میرے نبی نے پریکٹیکل کر کے تمہیں دکھایا بھی ہے۔ بس اس سے آگے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہمارے پیارے اب بچوں تمہارے لیے سنیے بھائی، اے جڑے باغی ہو نا باغی، جڑے آخری اسی جمعی پیدائشی آزاد ہاں، ماں پہ پور ہونا جی ماڑی گل ہو گئی ہے، اے جنہیں نہیں گل ہوئے نہیں میری گل ان کے لیے۔ اب سنیے، یہ میں بڑے ذمہ داری سے بات کروں، بڑے نپے تولے جملے ہیں، اگر ان میں کوئی کمی پیشی ہوگی تو میں علماء سے معذرت پہلے چاہتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ سینئر ہیں، ممکن ہے میرے کمزور جملوں گرفت آ جائے، مجھے بعد میں سمجھا دیں گے۔ اگر اس میں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی پہلی شادی مبارک تھی۔ اب سنیے جی، بات اس موضوع پر بات کر کے ختم کرتے ہیں۔ شادی ہو رہی ہے ان بچوں کی، بیٹا آپ کے لیے۔ ہمارے پیارے نبی کی پہلی جب شادی ہوئی نا، ام المومنین حضرت جناب اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مائی صاحبہ کی عمر 40 سال تھی جی۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی بچوں؟ 25 سال، ماشاءاللہ جی۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائی صاحبہ کے مال کی تجارت فرماتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضور بڑے امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، سچے ہیں، ٹھیک ہے۔ شوہر کا وصال ہو گیا، تو ایک میں نے جو پڑھا ہے، ممکن ہے اس میں اور بھی ہو، مختلف راوی ہیں، باتیں ہیں، ایک عورت کے ذریعے مائی صاحبہ ام المومنین نے خود رسول اللہ کی طرف پیغام بھیجا شادی کا، کہ حضور سے جا کر کہیں اگر وہ پسند فرمائیں تو میں آپ کے حرم میں آنا چاہتا ہوں۔ بات میرے کہنے کا بس یہ نہیں۔ اب سنیے، جو بچے کہنے ہیں جی اسی آزاد آ، پیو بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، دادا بھی، سارے رشتے ہیں، جی ان کو انہوں نے فیصلہ کرنا، میں آپ کی زندگی نے فیصلہ کرتا اور تو کہہ رہا ہوں مارمنٹ نہیں ہوں، جتنے فیصلے کر رکھنا، لیکن نہیں، جن کے گھر میں تو جمایا ہے نا، ان کا بھی تجھ پر کوئی حق ہے، شرعی طور پر ان کا اخلاق، ان کا بھی کوئی حق ہے۔ کیا ان کی عزت نفس نہیں ہے؟ تیری زیادہ عزت ہے، انہیں تو پال پوس کے بڑا کیتا ہے، ان کی کوئی معاشرے میں عزت نہیں ہے۔ ہاں، جس کی بیٹی سے تیری بات ہو گئی ہے، کیا ان کے ماں باپ کی عزت نہیں ہے؟ اس لیے غلط بات کو مت رواج دیں۔ اب سنیے جی، حضور کی طرف جب پیغام آیا نا، تو میں اپنے آقا کی بات کروں، اگر کلمہ پڑھتے تو حضور کی میری طرف سے شکریہ بھی ادا کرنا، تو انہیں کہنا کہ یہ بات کیونکہ نکاح کی ہے، تو میں اپنے چچا حضرت جناب ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کو جواب دوں گا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کوئی گل سمجھ آئی نہیں کوئی؟ کیونکہ حضور کے والد تو تھے نہیں، پہلے وصال ہو چکا تھا آپ کی ولادت باسعادت سے قبل 2 ماہ قبل۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تھی، مائی صاحبہ کا وصال ہو گیا۔ 11 سال عمر مبارک ہوئی تو آپ کے دادا پاک کا وصال ہو گیا۔ تو اب کیونکہ حضور رہتے ہی جناب ابو طالب کے ساتھ تھے، وہی ان کے کفیل تھے، وہی ان کے ساتھ ذمہ وار تھے، تو اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ حضور کی 25 سال عمر تھی، حضور خود فیصلہ کر دیتے۔ بھئی میں عاقل بالغ ہوں، بڑا ہوں، ٹھیک ہے، وہاں کر دیتے یا نہ، جو بھی بات تھی، لیکن نہیں، ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ
کہ زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے اگر گھر میں کوئی بڑا ہے تو اس سے بات کر لینی چاہیے. بات سمجھ آئی نہیں بچے؟ کوئی نہیں. ہمارے نبی نے پیغام بھیجا کہ خدیجہ کا شکریہ بھی ادا کرنا. آپ کا پیغام پہنچ گیا، لیکن جواب میں اپنے چچا سے مشورے کے بعد دوں گا کہ میرے چچا کیا کہتے ہیں. اللہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب حضرت ابو طالب سے بات کی، مشورہ کیا. اب اس میں آگے اور روایات ہیں، یہ تو علماء پھر جانتے ہیں کہ جب آپ کا نکاح مبارک ہوا نا تو جناب مائی صاحبہ کے چچا جو تھے وہ جناب ورقہ بن نوفل، وہ بھی اس میں بھی آتا ہے انہوں نے کچھ پڑھایا، لیکن یہ بھی آتا ہے کہ خطبہ آپ کے نکاح کا وہاں جناب ابو طالب خود پہنچ گیا، آپ نے خود پڑھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک جو مائی صاحبہ سے ہوا تو جناب ابو طالب نکاح میں موجود تھے، ایجاب قبول میں نہیں تھے، یا انہوں نے کروایا یا خطبے میں. یہ تو مسند بات ہے کہ خطبہ آپ نے پڑھا وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح مبارک کا. اب یہ اگر آپ رسول کے غلام ہیں نا، حضور کی امتی ہیں، تو خود بھی اپنی اولادوں کو بھی بچوں کو بھی یہ پڑھائیں کہ ہمارے نبی کا فرمان یہ ہے کہ یہ زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ جو ہے نا وہ اکیلے نہ کیا کریں، اپنے ماں باپ کو شامل رکھا کریں. بات اتنی بات ہے. بات کر تو صحیح نا باپ سے، تو بات کر ہی نہیں رہا. چور کہیں کا کہتا ہے جی میں پتہ ہی نہ لگ جی. پتہ کیوں نہ لگ جی؟ لگنا تو پترے پتہ نہ لگ جی. آج نہیں تو کل پتہ تو لگ گئی. پھر اپنی بھی بیزتی کرا سے، پیو نہیں بھی کرا سے، اگلے نہیں بھی کرا سے. بہتر یہ ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ کرے، باپ سے بات تو کرنا، ماں سے کرنا. ہو سکتا ہے تیری مرضی ہو جائے لیکن تو بات تو کرنا. تو بات ہی نہیں کرتا. یہ غلط رواج نہ دے ان چیزوں کو، بات کریں. اب سنیے جی، چلو بات آ گئی تو پھر شادی کی بات آ گئی. اب سنیے یہ بھی بات، اس کو بھی ذہن میں رکھنا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے جی. پیارے ابو بکر عمر میں بڑے تھے، جناب علی تو چھوٹے تھے. اب سنیے جی، جب بیٹھے ہیں نا اے جی ہونے برات سجن جڑے سنگیاں نے تے براواں نے چہرے پڑھنے. سیدنا صدیق اکبر نے علی پاک کی طرف دیکھا نا، کوئی بات ہو رہی تھی، موضوع تھا، چھڑا ہوا تھا، تو پیارے ابو بکر سمجھ گئے. پیارے ابو بکر فرمایا علی دل کرنا ہی کتنی فاطمہ نال شادی ہو وجے. اب سنیے جی، مزہ آئے گا شادی کا موقع، بعد شادی کی وقت دل کرنا ہی. علی آخنے جی ابو بکر دل تا یہ پر حضور نہ گل کور کرے. آئے ہائے، کیونکہ حضور کے ساتھ رہتے تھے نا علی پاک. تو جناب ابو طالب کیونکہ بچپن میں جب آپ جناب ابو طالب نے بیٹے اور بھی گم ہے نا، تے جس وقت علی پاک ہوئے نا تو انہوں نے حالت کو ناخستہ سی، یعنی معاشی حالت اچھی نہیں تھی جناب ابو طالب بھی. تو رسول اللہ کہا چاچا جی تک انہوں ممی تے تھوڑے نہ رہا نا تو اللہ اور بھی کوئی پتر دیتے، تسی انج کرو علی ماں چاہ دیتا. حضور چاہ دیتا علی پاک بچپن ہی حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے جناب علی پاک. تو پھر یہ بات تو پھر لمبی ہے، جناب ابو طالب کا وصال ہو گیا تو علی ساتھ ہی رہتے تھے. اب بات جب شادی کی آئی نا، سنیے بچوں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمایا کہ علی میں بچپن تو حضور نہ رانا تے حضور نے مزاج میں بنگ چنگی طرح سمجھنا، ویڑا بنگ چنگئی وقت ٹھیک ہے ڈھیلا لاؤ اٹھو. اے پنجابی میں ترجمہ کر رہا ہوں. فرمایا اٹھو جلدی کرو، ڈھیل نہ لاؤ، اٹھو حضور کی بارگاہ میں. جب یہ بات سیدنا صدیق اکبر نے کہی نا، اب علی کا دل بڑا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آئے ہائے کھڑے ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی ازواج وچوں جناب ام سلمہ پاک دے گھر سن. علی کو بتایا گیا کہ حضور ام سلمہ پاک کے گھر ہے. علی دوڑے دوڑے گئے، دروازے تے دستک دیتی، اندروں آواز آئی من انتا کون ہے؟ باروں علی بولے انا علی، میں علی ہوں. آئے آئے نا علی کا آیا نا، علی کا نام آیا. رسول اللہ فرمایا علی آنکھو اجازت اندر لنگیا. اجازت حضور. علی اندر چلے گئے. رسول اللہ علی دا چہرہ تکیا، نبی کریم نے فرمایا علی کیوں آئے؟ سنیو بچیو، علی کیوں آئے؟ عرض کی تھی کملی والے کوئی گل کرنی ہے. میرے نبی نے فرمایا علی بولو نا. کملی والے کی میں بولا، گل وڈی ہے منہ نکاوے، حیا دیئے شرم دیئے، بولا نہ بولا. میرے نبی نے فرمایا علی بولو نا. عرض کی تھی کملی والے آیا تے کوئی گل ہی کرنا لیکن حیا آ رہی ہے، بولن نہیں ہو رہا. میرے نبی پاک نے اپنے ویر دا چہرہ ویکھیا رحمت للعالمین. نبی نے فرمایا علی جے تو نہیں بولدا تے پھر میں دساں کیوں آیا.
تو ہم بتائیں. اب علی سے زیادہ کون جانے کہ نبی دلوں کے بھید جانتا ہے؟ علی سے زیادہ کون جانے جی؟ حضور نے جو فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. علی سے جب حضور نے یہ جملہ بولا نا کہ علی میں بتاؤں تم کیوں آئے ہو، کیا تیرے دل میں چل رہا ہے؟ آئے ہائے ہائے. علی عرض کر دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مہربانی فرماؤ نا. آئے ہائے آقا آپ ارشاد فرماؤ نا میرے دل وچ کیے. میرے نبی نے فرمایا علی جی آقا. فرمایا کدرے سیدہ فاطمہ دے رشتے دی گل تے دل وچ لے کے نہیں پیا پھردا. آئے ہائے حضور نے پوچھا علی پاک سے فاطمہ دی رشتے دی گل لے کے نہیں پیا پھردا. کتنے جملے میرے نبی نے فرمایا. علی پھر بھی نہیں بولے بلکہ علی دی جبین جھک گئی. آئے ہائے شرم سے علی نے سر جھکا لیا. میرے نبی نے انج پکڑ کے علی دا سر اتے کیتا متھے تے پیار دیتا. فرمایا علی سمجھ گیا ماں شرماندہ کیوں پیا میں او سجنا جیڑی گل تو دل وچ لے کے پیا پھر دے. ہونے ہونے میرے کل جبریل ہو کے گئے نے اللہ دا پیغام دے کے گئے نے. میرا رب رحمان پیا کہندا ہے کملی والیا تیرے بوہے تے علی آ رہا وے انکار نہ کریو. علی تے فاطمہ دی جوڑی اللہ نو منظور ہے. علی جس کام کے لیے تو آیا ہے نا میرا رب بھی یہی چاہتا ہے. میں خلاصہ اپنے انداز میں نے بیان کیا. مفتیان میں نے کہا اگر میرے جملے کمزور ہو رسول اللہ نے رسول اللہ نے فرمایا علی جس کام کے لیے تو آیا ہے نا تیرے دل میں جو بات ہے میرا اللہ بھی یہی چاہتا ہے. میرا اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ فاطمہ کا رشتہ میں تجھ سے کر دوں کیونکہ نبی کا کوئی عمل اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ. نبی کے تو لب ہی تب ہلتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر میرا نبی تو ہوٹ بھی نہیں ہلاتا. بات تو دور کی بات ہے. ہاں اللہ کی مرضی. اب جوانوں جن آنکھوں میں آنسو آئے اللہ قبول فرمائے. آپ کی جوانیاں اللہ قبول فرمائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور کی آل پاک سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو پیار نصیب فرمائے. آپ ان کی سنتوں پر عمل کریں ان کے پیروکار بن جائیں ان لوگوں کے پیروکار جو عظیم لوگ ہیں. عظیم میرے نبی نے فرمایا علی مبارک ہوئی میرا اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ فاطمہ کا نکاح تجھ سے کر دیا جائے. اب سنیو بھائی دو جملے اس میں بول کر بات کو آگے کر کے ختم کریے. اب سنیے رسول اللہ نے فرمایا علی تیاری کر لے سجنا باقی چیزاں میں دیاں گا کیونکہ رہنا جے میرے نال. حضور نے داج نہیں بنا کر دیا جی. داج کا کوئی ذکر نہیں ہے شریعت میں. یہ رسم آپ نے بڑے ختم کریں. نکاح کے اندر مہر ضروری ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں میرے بزرگ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ ہماری رسمیں ہیں لاکھوں کروڑوں کے جائز. ہاں جی واہ بھائی واہ یہ ہم نے بنایا ہوا ہے. میرے نبی نے فرمایا علی بیٹی میری ہے میں تجھے دوں گا اور تمہاری کیونکہ علیحدہ مکان بھی نہیں تھا تمہاری ضروریات کے لیے چارپائی چکی مچکیزہ پیالہ مٹکا یہ چیزیں چند میں تمہیں دے دوں گا. علیحدہ کرنا ہے حضور نے فاطمہ کو بھی علی کو کہ وہ ساتھ رہتے تھے. لیکن جو مہر کی بات ہے نا یہ علی تجھے خود ادا کرنا پڑے گا. تجھے ادا کرنا. اب جہاں تک میری معلومات ہے سنیے بچوں علی کے پاس ایک ذرہ تھی جو بڑی قیمتی بھی تھی اور آپ کو پسند بھی تھی. علماء بیٹھے یا رسول اللہ میرے پاس تو یہی ہے فرمایا بیچو بیچو اسے. علی پاک نے بیچی. اب سنیے مزہ آ جائے گا. حضرت علی کے پاس جو ذرہ تھی نا وہی بیچ کر اس کا مہر ادا کیا. اب کیا ہے وہ ذرہ بیچی تو خریدار کون بنا؟ حضرت جناب سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا کہ علی یہ ذرا میں آپ کی خریدوں گا. حضرت عثمان نے خرید لی. غالباً اس دور میں 500 یا اس کے قریب غالباً کیوں مفتی صاحب ایسا ہی ہے وہ درہم یا دینار تھے وہ مول ڈلا وہ عثمان نے ادا کر دیے. فرمایا علی اب ان پیسوں کا مالک تو ہے یہ ذرا مجھے دے دے اس کا مالک میں ہو گیا ہوں میں نے تجھے خرید لیا
اب اس کا شادی کا اور سامان یا میں تو اس میں ایسے ادا کر، یہ مالک تو ہے پیسوں کا۔ اب جب نکاح ہوا نا علی پاک کا تو وہی ذرا حضرت عثمان نے کہا علی اب لو یہ مجھ سے شادی کے موقع پر تحفے میں لے لو، آیا وہی ذرا علی کو لوٹا دی۔ فرمایا میں بھائی ہوں نا تمہارا، یہ میری طرف سے شادیاں جڑے تحفے دے رہے ہو۔ فرمایا علی اب یہ ذرا میری طرف سے تحفے میں لے لو، یہ میں تمہیں تحفہ لوٹا رہا ہوں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ روحم آؤ بہنم، اللہ ایسے نہیں کہہ رہا، میں تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں کہ تم کیا کہتے ہو، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں تو بات مالک کی کر رہا ہوں کہ مالک کیا کہہ رہا ہے، خالق کیا کہہ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے رسول اللہ کو ایمان کی نظر سے دیکھا اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان صحابہ کی بات کر رہا ہوں، وہ گھر والے ہیں یا در والے ہیں سارے اس میں آتے ہیں۔ اب سنیے جی کیا ہوا، فرمایا مہر دو، اب نکاح ہو گیا، یہ بات پھر لمبی ہو جائے گی، نکاح ہو گیا نا تو اب کیا کہا، میرے نبی نے فرمایا علی جاننے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، دنیا لے سنے ہو، رسول اللہ نے فرمایا علی تو جانتا ہے نا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اے علی میں نہیں چاہتا دوسری کوئی عورت تیرے نکاح میں آئے، انسان ہے نا زندگی میں کوئی معاملہ اونچ نیچ ہو جائے اور تیرے کسی عمل کی وجہ سے فاطمہ کا دل دکھ جائے، اگر فاطمہ کا دل دکھے گا تو یقیناً میرا دکھے گا، باپ ہوں نا میں فاطمہ کا، اور میرا دکھے گا تو اللہ ناراض۔ علی میں نہیں چاہتا کہ کسی عمل کی وجہ سے میرا اللہ تجھ پر ناراض ہو علی، اس لیے جب تک میری بیٹی تیرے نکاح میں ہے تو اور شادی نہیں کر سکتا۔ اے داماد ہے جو انہیں علی اگوئی نہیں آکے یا رسول اللہ واہ سارے چار چار کارگنے میں کیوں نہ کارگنا آکھنے، لیکن انہیں پتہ ہے کہ رسول کی اس فرمان میں کوئی حکمت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ جیسے آپ نے حکم دیا ایسا ہی ہوگا۔ اللہ علی پاک نے شادیاں کی لیکن وہ سیدہ کے وصال کے بعد اور کی ہیں اور اولادیں بھی آپ کی بعد میں، کیونکہ میں غالباً اب میری معلومات شاید ناقص ہو، حضور کے وصال پاک کے بعد تقریباً کوئی 6 ماہ قبل ہی کیوں جی بعد میں مائی صاحبہ کا وصال ہو گیا۔ بسم اللہ اللہ جی بسم اللہ، اچھا جی ماشاءاللہ جی عثمان، اچھا جی تو کیا کہا، فرمایا کہ تو دوسری، اب یہ تو علی پر اب کہا کہ میری بیٹی ہے، اور جنہوں نے بیٹیاں جڑے جگر نہ ٹکڑا دے دینے انہوں نے ذرا مہربانی کری تک انہوں کے جگر کا ٹکڑا انہوں نے تمہیں دے دیا، اپنی بیٹی دے دی اور کیا تمہیں دے، اور تم کرسی میز بھی دے من، ٹی وی بھی دے من، فریج بھی دے من، واہ بھائی واہ۔ اے جڑے پترہ نے ولیمے تے کرنے ہو نا 4 تے 5 تے 10 لاکھ تے ور پورے محلے ڈنڈورے پھیڈو جی بادشاہ میں نے پترے نے بھیجا بادشاہ فلانا میں ہوٹل بک کیتا ہے انور میں تو آنا پہنا ساری اسی جی کریں گے، میں تو دعا کے ماں ساری جی وہ فلانا ہوٹل میں بک کرا جی بادشاہ اتنے بوفے لگے اتنی ڈش ہیں اللہ بھائی کتنے لاکھ روپے میں 10 لاکھ روپیہ بادشاہ لا چھوڑا جابتے نے ولیمے تے۔ اچھا تے مہر انج کرو جی 532 روپے لکھ چھوڑو ہے جنے نے پترا وہ کتوں آندے 532 او جی ساڑا رواج ہے اور رواج ہے مار گولی نا جو 532 تاڑے پیو دیتا ہے اس وقت تاڑے پیو لکھ روپے نا ولیمہ کوئی نہ کیتا یہ بھی تو رواج بات کرنا بیالا ہن 4 پیسے آگے ولیمہ اتنا بڑا تے مہر والی جناب گھوڑ اچھا کئی بات ان کرنے نا جڑے اسی شہری لوگ اسی دیہاتیاں نہیں گل جڑے شہری لوگ اسی آنے ان کرو جی 4 لاکھ لکھ چھوڑو 5 لاکھ دے سو او نہیں جی نہیں دیونا شمنا کی یہ بادشاہ اے خدا نہ خواستہ کوئی وعدہ گھاٹا ہو جاتا ہے جنے نے پترا او یہ مہر وعدے گھاٹے واسطے نہیں ہے بھائی مہر تو عورت حلال ہی تب ہے کہ جب وہ مہر مفتی صاحب بیٹھے ہیں یا تو وہ مہر دے ورنہ اس عورت کو حق ہے کہ وہ کتنا چھوڑنا چاہتی ہے یا معاف کیوں مفتی صاحب یہی تو مسئلہ تو یہ ہے اجے وہ اس نے نکاح گئی کوئی نہیں تے اجے جناب وہ میاں بیوی نے قریب آئے ہی کوئی نہیں انہوں نے ملاقات ہی کوئی نہیں ہوئی تے تو پہلی کہنا اپنا فیصلہ کر بیٹھا نہیں جی نہیں ایسا گھرنا کوئی نہیں اونج پہلے کھانے تو اونج بات کیوں پہ لکھ لینا خیر دا یہ نا ہن جس کا ذکر ہو چکا ہے نکاح میں اب وہ سارے کا سارا شرعی ہے چاہے وہ 100 ہے شادی بیٹھے مفتی صاحب چاہے وہ 1000 ہے یا 1 کروڑ ہی کیوں نہ ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے وہ شرعی ہے اب عورت اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک اس مہر کا معاملہ کلیئر نہ ہو عورت اور مرد کے درمیان میاں بیوی کے اس کو مذاق نہ بنائے نا یار کمال ہے ہن 20 سال تو استعمال کر دیں تو بات اس تو بعد کوئی جھگڑا ہو سی تو بات تو عدالت ویسے جی ہن مہر بھی دیو وہ جنے نے پتو بھی عدالت میں تو کوئی نہیں دیونا اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر 10 لاکھ
بچے کے ولیمے پر خرچ کرنا ہے نا تو مہربانی کرو 5 لاکھ لاؤ 5 بچا کے نو تے 5 لاکھ اسا دینا جس جگر نہ ٹکڑا تو چاہ دیتا تے ساری زندگی تڑی تابیدار بن کے رکھ اسا دینا موت کو نہیں نگد دینا اور جس زندگی گزاری اس نہ تو چکر چلایا بعد نہ تے جنہ تو روپیہ 500 یا میں نے کو 1000 لفافے تن کے دینا انہاں واسطے تو 10 لاکھ نہ ولیمہ کھول چھوڑیا اے ساڑی بات سے کھولنے ہو نا کہ لوگ خوش ہوں جی بڑا بھائی بڑا ولیمہ کیتا وہی نہ تھا کھا کے پرہ مہینہ نہ بات مہینہ ان 50 گلہ کریاں یارا ہوں جو فلانا خان فلانا پڑھنا ہے لیکن نہیں بہت ماڑی روٹی دیتی سی انہیں تتڑی یہ گلہ کرنیاں اس بیٹی کو دے کہ جس نے ساری زندگی تیرے بیٹے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اس کو دینا اس کا حق بنتا ہے نا وہ گھر کی آئی ہے تیرے گھر میں رونق بن کر آئی ہے اس کا حق اس کو دے پیسے اس ہاں تو دینے ہی نہ پیا چکر چلائے بھی شریعت کو اپنی مرضی سے یوز نہ کرے اللہ کے قرآن کو رسول اللہ کی حدیث کو یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج شادی کا موقع اس لیے یہ باتیں میں آپ کو ضمناً بتا رہا ہوں اب سنیے کیا ہوا یہ تو علی کو کہا جی اب جب نکاح کر دیا نا میرے نبی نے اے سنے ہو دیاں اے نصیحت کی تھی کرو گھر آباد رہ سن دیاں اے جی نصیحت اب جب نکاح کر دیا نا میرے نبی نے اپنی بیٹی کا اب تو سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی لبیک یا رسول اللہ فرمایا ادھر آؤ فاطمہ لبیک یا رسول اللہ فرمایا ادھر آؤ دو کول بلا کے دا حضور کول بلا جی جو میں نے پڑھا حضور کول بلا کے دا نبی کریم کے قریب دونوں بیٹھ گئے رسول اللہ نے فرمایا دھیے سنے ہو دیا لے ہو گھر آباد رسنے میرے نبی نے فرمایا دھیے فاطمہ جی بابا جی فرمایا بڑے بڑے لوگ آندے رشتے آئے ہر بندے کی تمنا تھی نا کہ حضور اپنی بیٹی ہمیں دے یہ تو خواہش تھی یہ تاریخ ہے اس میں کوئی کبات بھی نہیں ہے بعد میں مسئلے کی بیان اب سنیے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تیرے رشتے کے لیے اور بھی نام تھے لوگ تھے لیکن تو جانتی ہے میری بیٹی تیرے باپ نے تیرے لیے جس شوہر کا انتخاب کیا ہے اور اس سے ذرا غور کریں میرے نبی کے جملوں پر میرے نبی نے فرمایا فاطمہ جانتی ہے بیٹی تیرے باپ نے تیرے لیے جس شوہر کا انتخاب کیا ہے اس کو گڈی کوئی نہیں بنگلہ کوئی نہیں زمین کوئی نہیں مربع کوئی نہیں بینک بیلنس کوئی نہیں لیکن فاطمہ یہ جان لے تیرے بابا کے قبیلے بنو ہاشم میں علی سے زیادہ کردار کا دھنی کوئی نہیں ہے اب پتہ چلا حضور دیوں کیا کیا فرمایا دیئے اے نہ سوچی کہ پیو رشتہ کتے جا دیتا جس کو شاہی کوئی نہیں فرمایا نہیں بیٹی علی کے پاس مال و زر تو نہیں ہے لیکن یہ جان لے کہ علی کے مقابلے کا کردار کا کوئی اور دھنی نہیں ہے میرے نبی نے سیرت بتائی اپنی بیٹی کو علی کی کہ علی کا مقابلہ نہیں ہے کردار اے دیاں دسے کر دیئے جتے میں تو منجنا نہ پیا میں یہ بچی ہوتے مال و زار نہ تکی اے تکی کہ تو اپنے خامد کی فرما بردار بن کے رہنا وہ اچھا ہے میں نے چن کر لیا ہے کہ وہ کردار کا اچھا ہے تجھے اچھا رکھے گا اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں بچوں یہ شادی کم ہوگا بیٹیوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا مال و زار کو نہ دیکھنا اگر تو وہ خوش رکھے نا غریبی بھی آ جائے تو صبر و شکر ادا کرنا صبر و شکر ادا کرنا اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر حضرت بسم اللہ صبر و شکر ادا کرنا میرے نبی نے یہ فرمایا میرے نبی اور دیکھیں یہ تو میں بات ام المومنین کی میں نے آغاز میں کی ہے اب یہ بات یہ علمی بحث ہے علماء کی ہے لیکن آپ کو صرف اس لیے میں بتا رہا ہوں ٹچ دے کر کے کم از کم بات سن لیں کہ ہماری ماؤں کا کردار کیا ہے ہاں جی ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں رسول اللہ کے حرم میں آئی تو 1 نہیں 2 نہیں 3 دن بلکہ کئی ہفتے تک میں نے رسول اللہ کے گھر میں فاقہ دیکھا ہے حضور کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا مائی سے فرماتی ہیں جو کائنات کی مومنوں کی ماں ہے ان کو دیکھیں ہم اپنی بیٹیوں ماں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے بلکہ ایک موقع تو یہ ہے کہ میرے رسول نے خود فرمایا عائشہ تو میرے نکاح میں جب سے آئی ہے تو نے کئی فاقے دیکھے ہیں اگر تو چاہے یہ اللہ کے حکم سے حضور نے بات کی اگر تو چاہے تو میں تجھے آزاد کر سکتا ہوں عورتوں کی تمنا ہوتی ہے نا کہ اپنی مرضی سے گھر بسائیں خوشحالی ہو یہ ہر عورت کی تمنا ہر بیٹی کی تمنا حضور نے جب کہا رسول اللہ نے فرمایا عائشہ ایک طرف یہ بھی میری آفر ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر اسی پر صبر و شکر ادا کرے تو عائشہ انعام بہت بڑا ہے اب سنیے جی سنیے 2 جملے میں مختصر ہیں عائشہ اگر چاہے تو آزاد کر سکتا ہوں چاہے تو انعام بہت بڑا ہے بہت بڑا انعام ہے
میرے نبی نے فرمایا عائشہ اب چون تیری ہے، کیا چاہتی ہے؟ اب سنیے اپنی ماں کی بات کو، جواب کو سن کر سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مائی صاحبہ نے عرض کی تھی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والے ایک زندگی ہے، اگر میرا رب مینوں ہزارہ بار زندگی دے اور بار بار مجھے دنیا میں زندگی دے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، عائشہ کو مال و زر نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، یا رسول اللہ اسی حالت میں ہزارہ سال بھی اللہ زندگی دے تو عائشہ آپ کے نکاح میں رہنا ہی پسند فرمائے۔ یا رسول اللہ میں آپ کے نکاح میں رہنا پسند کروں گا۔ یہ ہماری ماؤں کا کردار ہے، ہماری ماؤں کی زندگی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کے اسوہ حسنہ کو پڑھے، دیکھیں ہمارے نبی نے کہ اللہ اللہ اکبر۔ اب یہ اس واقعے کے ساتھ ہی آخری جو دوست نے بھی بات کر دیا تو علماء بڑی دیر بھی ہو گئی ہے، اب سنی اللہ اکبر۔ اللہ رسول اللہ یہ تو حضور کی بیٹی ہے، اس پر اور بھی بات ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ وقت پھر حضور کے ثنا خان بھی بیٹھے رسول اللہ۔ اب یہ باتیں میں ویسے کیونکہ میں تا جدون صاحب آکھے بھئی میں کدھر جانا تے تسی بچے نہ کہتے تسی آپ آؤ ہن ماں تا کیونکہ میں بغیر ڈیمانڈ تو آیا بولوی اسی پیسے نے پتر ہونے ہیں، سیدھی گل۔ ہاں جی ساڑھا گزارا جی سیدھی جی اور ساڑھیوں کو ملا بھی ہے چلیاں نہ صحیح پیسے کما۔ میں نے جدون کو ڈیمانڈ تو نہیں پہ کی تھی، میں آیا ہوں خوشی سے کہ اس کے بیٹے ہیں، یہ میرے بھی بیٹے ہیں، اس کی خوشی ہے میری بھی خوشی ہے، بچوں آپ کی خوشی میں اس لیے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ یار جدون فیملی میں بچوں کی مہندی پر نبی کا میلاد ہو رہا ہے، میں اس خوشی میں شامل ہونے کے جدون صاحب خوشی میں۔ ہاں جی اس لیے اب کیونکہ میں یہ پیسوں کے لیے تقریر نہیں ہے، میں اپنے دل سے بات کر رہا ہوں، وقت چاہے زیادہ بھی ہو مجھے تو میں پھر وہ سب بالائے طاق چھوڑ دینا جی، اس وجہ سے اس لیے پیار سے۔ اب سنیے حضور کا دربار ہے، دربار لگا، حضور کی نظر پہ گئی، رنگ کالا نقش موٹے دند لمبے، رسول اللہ فرمایا غلام عبداللہ جی آقا، فرمایا شادی کی تھی یا کملی علیہ نہیں کی تھی؟ فرمایا کیوں نہیں کی تھی؟ تو پتہ نہیں شادی میری سنت ہے۔ یا رسول اللہ پتہ تو ہے پر غریب ہوں، مجھے کوئی رشتہ دیتا ہی نہیں ہے۔ جڑے غریب ہو بھائی سنے ہو توڑے دل نہیں تاراں چھڑ لگا، جڑے غریب ہو آئے ہائے۔ حضرت میاں صاحب آرے بے کھڑی بولے آپ فرمند نے پیڑاں وچوں پیڑے ڈاڈی، اوئے جس دا نام ہے غریبی، اوئے کن کر کولو لنگ جان دینے، آئے رشتے دار قریبی، قریب تو قریب رشتے دار بھی کان دے کے لگنا دی۔ ہاں بھائی اختر یہ دنیا کا یہ عمل دیکھو نا، اسی میں خود غریب ہوں جی، میں نے غریبی دیکھی ہے بالکل ماں پتہ۔ میں میرے خیال ہے مفتی صاحب اس زمانے میں جی میرے خیال ہے 5 کے 600 روپے تنخواہ تے آؤں اس مسیدی بالکل رضا کو بیٹھا ہوا وہ بھی اس مسجد نال وابستہ رہا۔ ہاں وہ پرانی مسجد ہے، 600 روپے تنخواہ ہی میڈیا سے خود غریبی تھی اے لہرا پیرا یہ گڈیاں جہاز تے ٹورت ہونا ہی آنا جی اللہ دیتیاں۔ پچھلا بھولنا جڑے بھول وینے انہیں پچھلے اپنا پچھ جی او غلط ہو اپنا پچھ یاد رکھ تے کئی وقت غریب کنڈ دے کے لگنے او مامے نہ پتری چاچے نہ او چھوڑ جی مولوی صاحب بات سے اس نے میرے تعلق کی کمال بات اساں چج ہی نہیں گل کرنے نہ او تواں بھی چج تاں آیا جے 4 پیسے آ گئے تا چج تواں بھی کوئی نہ آیا۔ خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ 4 پیسے تو آ گئے تے تو اکلے والا بڑھ بیٹھا میں نے واسطے جڑا بڑھ بیٹھا نہیں خیر ہے کوئی نہیں اللہ تو دیتے نا اللہ اساں بھی دے جی اساں بھی انسان سمجھ اگر وہ غریب ہے نا تو اساں انسان ہم نہیں سمجھتے اسی مولوی بھی نہ سمجھنے تواڈی تو خیر گلے ہی کوئی نہیں تسی تو ماشاءاللہ ہونا ہاں تواڈے تے گلے ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کیا کن کر کے لنگ جاندے نے رشتہ دار قریب، یہ پیسہ بڑی بری چیز ہے۔ ہائے 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 پیسہ بڑی۔ اگلے میاں صاحب فرمان نے اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تک نہیں بھلدے، او بے اصلاں نال
جے نیکی کریے اگوں الٹیاں چالا چل دے اٹھ دلا چل ڈھونڈر چلیے او گھر بیٹھے سجن نہیں ملدے بن تکلیفوں او نہیں ملدے جڑے ہوندے محرم دلاں دے کملی والے میں غریب رشتہ دیندائی کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا تیری برادری وچ کوئی نہیں سنو بھائی برادری وچ عرض کر دے کملی والے میرے چاچے دی دھی ہے پر گل مقدراں دی چاچا امیر میں غریب ہاں جوڑ نہیں پیا بندا نبی کریم نے فرمایا تیرا دل کر دے شادی ہو جائے ہاں کملی والے دل کر دے وعدہ کرنے غریب ضرور اگر رشتہ مل جائے محنت کرانگا مشقت کرانگا کدے گلا نہیں آن دیانگا عزت نہ روٹی دیانگا میرے نبی نے فرمایا کیا یاد کرے گا جا چاچے دا بوہا کھڑکا انہوں میرے والوں پیغام دے رسول اللہ نے تیری بچی دا رشتہ میرے نامے لا دیتا سنیا بچے ہو جڑے وڈے نہیں عزت نہ کرنے مفتی صاحب کا پیغام آ جائے شادی کا آ جائے تو سنے علماء کا ان کے لیے کہہ رہا ہوں عزت کیا کریں ان لوگوں کو اللہ اکبر اب صحابی دوڑیا چاچے دے بوہے تے چلا گیا دستک دیتی دروازہ کھلیا ادب نال سلام عرض کیتا چاچا کہندا ہے وعلیکم السلام کیویں آئے عرض کیتی چاچا گل کرن تو پہلا خیال کریو میں آپ نہیں آیا مینوں کسے نے بھیجیا مینوں کسے نے بھیجیا ہے جڑا کسے نہ چاچا کہندا ہے بھیجن والا کون ہے اگو صحابی کہندے بھیجن والا ہوئے جدے سر تے اللہ نے امامہ رکھ کے بھیجیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا بھیجن والا ہوئے جدے سر تے اللہ نے رحمت دا تاج سجا کے بھیجا رحمت للعالمین نبی نے جدو گل حضور دی آ گئی صحابی دیاں نظراں جھک گئیاں اچھا حضور متا ہن گل کر حضور کیا کیا ادب نال عرض کر دے چاچا جی جڑی تہاڈی دھی ہے رشتے وچ میری دد پوتری بہن لگدی ہے اساں دوواں دا رشتہ کملی والے نے طے کیتا ہے تہاڈے کول جواب لینا چاہنا ہے پیغام تانوں پہنچا دیتا ہے ہن دسو نا پیو سی نا دروازے وچ کھلو کے سوچن لگ پیا ہاں کراں یا انکار کراں دیواں یا نہ دیواں او بچیو پیواں دا حق بننا سوچنا انہاں سوچن دیو پیواں دا حق بندا وے دروازے وچ کھلو کے پیا سوچے پیو پیا سوچے او بچیو حبیب او بچیو پھر نہ بولوے نا جی حسنین جی ماشاءاللہ کتنا پیارا نام حسنین آئے آئے میرے نبی کے نواسوں پر حسنین کریمین پر اسی نسبت سے اللہ ان بچوں کی عمر میں برکت فرمائے حسنین پیو دی قدر کرے ہو پیوان دے فیصلے چنگے ہوندے نے صحابی دروازے میں کھلا کے پیا سوچے ہاں کرا یا انکار ادھر بیٹی ہے ادھر کملی والا میں اگر ہاں کہہ دیا دی ناراض ہو جائے گی ابے نو کیوں جے رشتہ ملیا سی نہ گڈی ہے نہ پیسے نہ دولت ہے اگر انکار کر دیا دی تے راضی ہو جائے گی پر خدا دی خدائی رس جائے اللہ کے نبی کا پیغام باپ تھی نا دروازے وچ پریشان حال کچھ دیر تو بعد کہندے آن والے نبی کریم نو میرا سلام آکھی تے عرض کری یا رسول اللہ میں آپ ہنے حاضر ہونے میں حاضر ہونے جواب دینے اتنی گل کئی عزت والی شرما والی حیا والی بیٹی ماؤ پیوا پریشان نہ کرینا بڑی محنت نرتے نو پالے ہے شرما والی بیٹی دوڑی دوڑی دروازے انج لکھ واری میرے نبی کل جا پر
اس گل جی ڈھل نہ لا چلتی کر ہاں کہہ دے کدھر حکم دین والا ناراض نہ ہو جائے بابا حضور کی ناراضگی نہ بھولے جلدی ہاں کرو حکم دے پیو کہندے دھیے میں تا تیری وجہ تو پریشان ہاں دھی کہندی ہے بابا ہی کہندی ہے تو اس کے رنگ کالے کو نہ دے میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دے اینا تک آمنے والا کورے تک مجھنے والا کورے سنو سنو عرض کر دیئے بابا سن میری گل سن میری گل میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے میں منا جڑانے والا کوئی ایڈا سونا نہیں نقش نگار بھی کوئی نہیں ہے میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے پر اس کو بھیجنے والا تو 14ویں کا جان تک جس متاؤ گڑی شانالا میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماد ہے پر اس کو بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے سن بابا تیری لڑکی اس کے تیری لڑکی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے کملی والے آقا کی مرضی مجھے منظور ہے اللہ اگلی گل سنے ہونا جی کہندی ہے بابا میں نو منظور ہے تے نال رووے پیو دے پیرا تے ڈے کے پئی رووے پیو کہندا تھی ہے جے منظور تے پھر روندی کیوں ہے عرض کردی ہے بابا میرا رشتہ بابے دیتا کوئی کہے گی مامے دیتا ہے کوئی کہے گی میری ماں نے دیتا کوئی کہے گی میرے دادے نے دیتا میں فخر نل کہاں گی نی بی بیو میں او مقدرہ والیاں جدا رشتہ رب دے رسول نے دیتا نالے بیگانیاں دھیاں دا رشتہ کوئی والیاں کیڑیاں شانہ والیاں بابا تیری لڑکی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے کملی والے آقا کی مرضی مجھے منظور ہے میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے پر اس کو بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے آئے پھر میں کیوں نہ کہہ دیا 14ویں دے چندی گل آ گئی ہے میرے حضور قبلہ تاجدار گولڈا بولے شادی دا موقع ہے عرض کر دینے کملی والے یا کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے اللہ اکبر ہاں جی جی بسم اللہ کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے اے سارا جگ بہت سونا میرے مدینی تو تھلے وہ تھلے ڈٹ کے کہہ دیو تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سنیو سنیو نا اے مولوی سونے نات خان سونے اے سادات سونے آپ بھی سارے جدون سونے منیا میں ابو بکر سونے عمر سونے
صفی اللہ تائی ساروح اللہ 1,24,000 کموں پیش نبی سونے اور سارا جاگے بہت سونا پر میرے مدینی تو تھلے وہ تھلے پیر میرا مہری علی پیر میرا مہری علی پیر میرا مہری علی کوئی مثل نہیں ڈولنے دی چپ کرے مہری علی اتھے جا نہیں بولنے دی اتھے جا نہیں بولنے دی اتھے جا نہیں بولنے دی مہری علی ہے حب نبی ہے مہری علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا مہری علی تو کون بیچارہ لپٹ لشہتے اوگن یارا سرتے جاکے اے باندہ بھارا لاویں پریتا شاہاں دے نال مہری علی ہے حب نبی ہے مہری علی چپ کری مہری علی اتھے جا نہیں بولنے دی حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا بشر عرش تو جا کوئی نہیں دار رسالت دار رسالت دار حیدری دار غوثیہ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا بشر عرش تو پار جا کوئی نہیں سکدا اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا چپ کرے مہری علی اتھے جا نہیں بولنے دی پیر میرا مہری علی کوئی درجن ڈبیاں دا اختر بھائی نہ آئے حکم ہے جی بھائی مائیہ پڑھنا پیر میرا مہری علی آئے پیر میرا مہری علی کوئی درجن ڈبیاں دا عرشاں تے تم پہ گئی آیا سرور نبیاں دا آیا سرور نبیاں دا آیا سرور نبیاں دا چلو ایسا کوئی ملا کے انج کر دینا جی نہ بچے نہیں بھی دل جوئی ہو جاسی حسنین نہیں بھی ہوئے سی تے ماشاءاللہ حبیب نہیں بھی ہوئے سی انہاں نہیں دل پیر میرا مہری علی کوئی درجن ڈبیاں دا انور خان جدون تیرے بچیاں دی مہندی تے تیرے بچیاں دی مہندی تے جامعہ مسجد نورانی دے اندر تم پہ گئی آیا سرور نبیاں دا آیا سرور نبیاں دا آیا سرور نبیاں دا پیر میرا مہری علی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکی دی لاٹ نورانی کالی زلفوں تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مد بھریاں یا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاتے روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھری آج شک میں تیرا دی ودیری جو دلڑی اداس لولو وچ شوق چنگیری اج نینا نے لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ ما اجملا کا ما سنا کا ما اکملا کا کتھے مہری علی کتھے مہری یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کتھے مہری علی کتھے تیری سنا
تکو اتنا بڑا سید آل رسول اپنے آپا حضور نے بارگاہ پیش کر یا رسول اللہ کتھے میں تے کتھے آپ نہ مرتبہ کتھے مہری علی کتھے تیری سنا پیر میرا مہری علی کوئی درجن ڈبیاں دا جامعہ مسجد نورانی دی اندر تو چراغ دین دی اندر کلی نمبر 10 دی اندر تم پہ گئی آیا سرور نبیاں دا آیا سرور نبیاں دا آیا سرور نبیاں دا کیونکہ نبی کا میلاد ہو رہا ہے بچوں کی مہندی کے موقع پر تو بات نبی کی ہو رہی ہے بات نبی کی ہو رہی ہے آئے ہائے عرشاں تے تم پہ گئی آیا سرور نبیاں دا آیا سرور نبیاں دا سار بنا مہربانا رہیا دعائیہ جملے نے جی حضور نے بارگاہ وچ اج جتنے بھی اس خوشی نے موقع تے حضور نے میلاد وچ آئیو میں گناہگار نہیں دعائے راتی جا کے سو تے مدینے والا کہا جائے میں دعائی ساریاں خوشیاں مل جائیں اگر حضور تشریف موقع جائے آئے مدینے والا آ جائے ساری بات پوری ہو جائے حضور کے بلا تاجدار گولا کہتے کملی والے آثار بنا مہربانا راہیا شالا جیویں خیر تھیوی ماہیا کملی والے یاد تیری اپنے گھرے نے باہر لیٹا لائیاں نمبر بتیاں لائیاں بچے نہیں بجائے نہیں خوشی جی مسجد میلاد ہو رہا تھے اے میں دعا پہ کرنا یا رسول اللہ یاد تیری دا میں دیوا پالیا آبی جا والے فجر چہرے اے مالک انور خان جدور بھی اپنے پترانی مہندی دیتا نہیں سونے نبی نے میلاد نہ دیوا بالیا اے دیوے پہ بڑھنے نہیں دیوی انا اے لیٹا لائیاں کبھی آلیا کرم کر دے مہربانی کر دے عنایت کر دے یاد تیری آئے کیونکہ ان بچے نا جی جوان تو یارہ تو سا انہیں مزہ ہی گھڑنا نا سرائکی بھی جائے اے میں تو سا مزہ دینا سرائکی بھی حضور نہیں بارگاہ وچ آئے ہائے بٹ صاحب جناب چودھری صاحب آپ بھی جی بسم اللہ اے سنے جی اے سرائکی بھی جی اتنا تاجدار گولا حضور دعوت میں دینے نا مہربانی کرو آؤ میں دیوا باڑیا ہن تکو جی او پنجاب نے اس نکر تے چلا جا میں بھی سویرے اوتھے پہنچنا جی اسی بھلے پنجاب والے پلے سنیو کوٹ مٹھن وچ ڈیرا لان والے حضرت خواجہ غلام فرید اپنی جھگی وچ بہ کے تے آواز مدینے وال منہ کر کے کہندے حبیبی یا رسول اللہ ایک واری لنگیا یا رسول اللہ ایک واری لنگیا تو سادی جھاتے میں زاریاں کرے سو سکالا فقیر دی جھگی آ جا کملی والے آجے تسی فرید دی جھگی وچ کلی وچ آ گئے میری عزت ود جائے گی چار چند لگ جان گے علاقے وچ ہول پہ جائے گی اج فرید دی جھگی وچ مدینے والے آقا آئے نے اگلی گل سنے اگلی
عرض کر دینے کملی والے آجے تسی آئے تے میں کی کرانگا. بچوں جوانوں آپ کے لیے خواجہ غلام فرید کیا کہتے ہیں میرے نبی اگر آپ آئیں گے تو میں کیا کروں گا. اے حضور کے دیوانے عرض کر دینے یا رسول اللہ جے تسی آ گئے فرید کو کی کرے گا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پھل پان مصری لاچیاں منگے سوں اتری گلاب مل مل تھمے سوں. یا رسول اللہ اگر تسی آئے نا تو میں پھل پان تے مصری آپا پیش کر سا. یا رسول اللہ میں اتر گلاب نہ لاپا نبھا دے سا. آئے اے پتیہ تسی سڑنے ہونا غلام دی اگلی طرح. یا رسول اللہ پھل پان مصری لاچیاں منگے سوں اتری گلاب مل مل تھمے سوں. یا رسول اللہ مہندیاں لوے سوں مہندیاں لوے سوں سہرے پوے سوں تے کولوں پوے سوں بنڑا بنا. یا رسول اللہ اگر تسی آ گئے نا تو غلام فرید تسا مہندیاں بھی لوے سی سہرے بھی پوے سی تے میں مراج بنا کے اپنے نبی کول بنا اینج کر کے آیا. یا رسول اللہ مہربانی کرو ایک باری آؤ. فرید نہیں گل سنو اگلی گل سنو. یا رسول اللہ جے تسی آ گئے مہربانی ہو گئی کرم نوازی ہو گئی. یا رسول اللہ ڈاکے دی مال مال جے پور دے چیرے لکھ لال نیل میں تے پکھراج ہیرے. اس زمانے جی ڈاکے نہیں جڑی مال مال آئی نا او تے جے پور نے چیرے پگا جے پور نہیں اس زمانے پرانے او میں مال مال نہ کرتا اپنے نبیہ پواسا تے جے پور نہیں پاک بنواسا غلام نہیں عقیدت نا اپنا. یا رسول اللہ ڈاکے دی مال مال جے پور دے چیرے لکھ لال نیل میں تے پکھراج ہیرے. یا رسول اللہ انجتے غریبا دل تے امیرے جو چیز ڈیسوں رجا. ایک باری لنگیا. یا رسول اللہ آخری گل ہے. یا رسول اللہ جے تسی آ گئے نا میں سنیا کہ زلیخا یوسف نال پیار کر دی سی. سنیا پیار کرنے والے ہو زلیخا یوسف نال پیار کر دی سی. میں سنے دیاڑی وچ دا جوڑے یوسف پوانی آئی تے کدے یوسف گل نہ منن تے زلیخا ناراض بھی ہو پونی آئی. یوسف تک میں تانے کتنے ناز اٹھانی ہاں تے میری گل مننا کیوں نہ ہے. یا رسول اللہ میرا پیار زلیخا ورگا نہیں. اگر تسی آ گئے نا تے میں اپنے نبیاں دیاڑی وچ 100 جوڑا دے سا. ہائے ہائے یا رسول اللہ میں 100 جوڑا دے سا تے کدے تساں میری نہ منی نا ناراض ہونا تا دوری نہیں گالے کملی والے میں دل تے بھی نہ رکھنا. یا رسول اللہ دہ وچ پویسو سہ میں جوڑے ہاتھی نہ رکھسوں رسپو سو توڑے راتی دھمیسوں دے مروڑے کھیرے پلے سوں ندروں اٹھا. یا رسول اللہ جے تسی آ گئے تے پھر تُسا کہنا ہے بس فریدہ میں جا رہے ہیں پھر میں جان کوئی نہیں دینا پر تسی نبی ہو میں امتی ہوں میرا زور کوئی نہیں میں کوشش کرانگا. یا رسول اللہ زورے جے ویسو ونجن نہ دیسوں کل پا پلڑو منتاں کرے سو اور ایویں میں کیوں ہپاں پیا مارا خود ڈے کہ گن سو آپے آکے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک واری لنگیا تو ساڑی جاتے میں زاریاں کرے سوں سکالا. عثمان خوش ہو آئے اللہ اکبر اللہ. اے میاں صاحب نے اس جملے تے میں گل مکا رہا ہے جی اپنے چودھری صاحب ساڑھے بیت دعا کرو. یہ محبت والا میرا بھائی ہے چودھری خیام جی توڑی نظر کر رہا ہے. اے میں تقریر تو میں جڑی پہلے کری میں کر رہا
یہ کیونکہ تسی جڑے سنگی سہیلی آئے نو تواڈیاں فرمائشاں شادیاں تے فرمائشاں کرے نہیں ہونا کہ میں تواڈی پوری کر رہا اے سنیا آئے ہائے حضرت میاں صاحب بولے آ فرمان نے جتن جتن ہر کوئی کھیڈے ہارن کھیڈے فقیرا اوے جتن دا مل کوڈی پیندئی تے ہارن دا مل ہیرا میں چودھری بھائی خیام اے ہونے تواڈے پی اے صاحب جڑے مرزا صاحب اے چودھری یہ بھی چودھری ہے نا چودھری منظر اللہ رحم کرے ایسا ہن تو ڈیوٹی لا جوڑی پانی کھول لے تے بند کرنے تے اے دعا کرو بھئی صاحب نہ کھولے تے صاحب نہ بند کرے اللہ اکبر حضرت میاں صاحب بولے آ فرمان نے کھڑکن ہڈیاں تے کمن گوڈے جنہاں نے بھائی فارغ ہو گیا میں تو آپ فارغ ہے نا پوترے دے اترے لا کھڑکن ہڈیاں تے کمن گوڈے او جھک گیا لک تیرا پر اجے بھی بدیوں باز نہیں آیا واہ مرد دلیرا لکوٹھی پیڑ لوکی آکھنے چکی اصل گل محمد بخشاؤ وے اندروں گیا مک لے سجنوں حوالے رب دے میلے 4 دن دے اس دن عید مبارک ہو سی اوہ جس دن پھر ملائیں گے اللہ تعالیٰ سارے سلامت رکھے عبدالعلی بھائی تو میں تیرنا کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی تو آج میں کو دور بیٹھا جا لیکن بھراو ہے نہیں جی ساڑھا آپ کو بھی مبارک ہو عبدالعلی یہ مسجد میں آپ نے جو آج حضور کی محفل سجے نے اس پر مبارک بات ہے پوری انتظامیہ بھائی نورانی مسجد اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد ظفیر صاحب یہ سارا سیرہ کیونکہ استاد ہیں استادوں کی عزت کیا کرے یہ سارا سیرہ ان کے سر پر ہے پھر میرے مفتی پاکستان ان پر اور حضور قبلہ شاہ جی یہ ہمارے مولانا بشیر صاحب بھی جی مقبولہ بات سے بشیر صاحب ہمارے دل عزیز ہیں جی روٹی ہے جی بشیر صاحب رانی توڑے دے آئے خیال کرے مفتی صاحب چھوڑنے نہیں توڑے مفتی صاحب کل یاد ہے وہ جی اسد ہے اللہ بشیر صاحب بھی ہمارے پیارے ہیں باقی علماء کا بھی شکریہ جی بھائی انور سارے جتنے مہمان آئے دور و قریب ہو بھائی میں بھائی انور نہیں طرف ہو بھی اس نے بچے نہیں طرف ہو بھی وقت ہوتے تھلے ہو گیا میں آپ کو معافی ماں چاہتا حضور نے ثنا خان علماء بھی ہیں اللہ سب کو عزت دے میری دلی دعا ہے میں عبدالعلی نے نہ چاہ کے تھا باقی جتنی بھی انتظامیہ مسجد میرے بھائی بیٹھے نا بھی ہاں جی سارے ہاں جی وہ بعض اوقات نہیں زین جرانا بندے آنے پتہ نہیں مولوی صاحب فلانے نے کیوں گیا اجے کہ ماں عبدالعلی روپیہ کاکھ نہیں دیتا میں نہ پھر بھی گیا تجھے یہ سمجھو نا پتہ نہیں مولوی صاحب پیسے پیچھے نہ بھی نہیں تو تاک کے دانا میں اس کو شے کو نہیں کی لیکن نہ گدا اے محبت ہے نا میرے محبت اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اللہ آپ کو جزائے خیر دے تسی میرے براؤ نے بچے نہیں خوشی چاہے ہو میری دعا ہے کہ اللہ تساں بھی خوشیاں دے اللہ تواڈے بچیاں بھی یہ خوشیاں دے اللہ تواڈے بچے نے زندگی میں برکت فرمائے انہاں بچے واسطے دعا بھی کر سو کہ اللہ تعالیٰ انہاں بچے نے زندگی میں جتھے انہاں نے شادیاں ہو رہی ہیں اللہ اس فیملی وچ بھی اللہ خیر و برکت نصیب فرمائے زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے واخر دعوانا اگلا اعلان جی بسم اللہ